نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ المائدہ آیت نمبر 45 سے ہے۔ المائدہ 45۔ وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے، علیہم ان کے اوپر، فیہا اس میں، ان النفس بالنفس کہ جان کے بدلے جان ہے۔ کتبنا کے سب سے پہلے مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں، کہ فرض کر دیا ہم نے۔ فرض کے درجے پہ جب کوئی حکم دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کتبہ کا لفظ آتا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرض کر دیا علیہم ان کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ پیچھے سے کس کا ذکر چل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا، یہود کا۔ ان کے اوپر ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا، فیہا اس میں، کس میں؟ تورات میں۔ آپ پچھلے پیج پہ دیکھیں، تورات کا ہی ذکر چل رہا ہے، اور مختلف طریقے سے ان کے جو یہود کے جو علماء تھے ان کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، اور پھر کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو فیہا سے مراد ہا کی ضمیر تورات کی طرف جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرض کر دیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر تورات کے اندر۔ چوڑی من دے دینا واپس۔ کیا فرض کر دیا تھا؟ کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائکس کا خیال رکھیں، ورنہ میں میوٹ آل کر دوں گی، پھر کسی کا کوئی سوال جواب نہیں ہو سکے گا، نہ میں کسی سے کچھ پوچھ سکوں گی۔ تو شروع سے کائنڈلی اپنے مائکس کا دھیان رکھیں۔ تو لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرض کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی علیہم جو ہیں وہ یہود ہیں خاص طور پر۔ کہاں لکھ دیا تھا؟ فیہا اس میں، تورات کے اندر لکھ دیا تھا۔ کیا لکھ دیا تھا؟ کہ نفس کے بدلے نفس ہے، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن اور کان کے بدلے کان ہے، بالاذن والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں قصاص کے حکم کا ذکر ہے، ہاں قصاص کے حکم کا ذکر ہے۔ خطاب یہود سے، لیکن امت مسلمہ کے لیے بھی یہی حکم ہے قصاص کا جو یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو تورات کا حکم قرآن میں بھی بیان ہوتا ہے اور منوان بیان ہوتا ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جاتی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں کوئی چینج نہیں کیا ہوتا حدیث کے ذریعے، تو وہ حکم بینہ ہوتا ہے۔ بینہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے لیے بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ تو جو قصاص کا قانون یہاں بیان ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے یعنی امت مسلمہ کے لیے بھی یہی قانون ہے۔ اب ان کا ذکر یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کا ذکر چل رہا ہے اور انہوں نے خاص طور پر یہود نے قصاص کے قانون میں تبدیلی کر دی تھی، خود سے تبدیلی کر دی تھی۔ ابھی جیسے آپ نے اس کا جو شان نزول کا واقعہ وہی ہے اس آیات کا بھی، جو میں نے آپ کو پیچھے سنایا تھا کہ جو بنو نذیر قبیلہ تھا وہ طاقتور تھا یہود کا، اور جو بنو قریظہ تھا وہ کمزور تھے ذرا فائنینشلی، تو انہوں نے یہ قانون اپنے سے بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا تو بنو نذیر کا بندہ تو وہ بنو قریظہ سے دگنی دیت لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بنو نذیر سے جو طاقتور قبیلہ تھا، بنو قریظہ کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو آدھی دیت دیتے تھے، اور قصاص بالکل بھی نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان سے تو کبھی قصاص بھی لے لیتے تھے،
دیت لیتے تھے تو دگنی لیتے تھے، اور خود دیتے تھے تو آدھی دیتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کے جو قانون ہے قصاص کا قانون، یا اللہ کے جو قوانین تھے جو ان کی شریعت میں تھے، ان میں دو احکامات کی وہ خلاف ورزی کر رہے تھے ایٹ اے ٹائم۔ ایک تو تورات میں قصاص کا حکم تھا، دیت ان کی شریعت میں تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہود کی شریعت میں دیت نہیں تھی، بنی اسرائیل کی شریعت میں، تو تورات میں قصاص تھا۔ اور جیسے نصارہ کی جو شریعت تھی اس میں قصاص اور دیت دونوں نہیں تھی، صرف معافی تھی۔ تو یہود نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی تھی، ایک دیت تھی ہی نہیں وہ لیتے تھے، اور اوپر سے دگنی لیتے تھے۔ تو غریب کے خون کی قیمت انہوں نے سستی کی ہوئی تھی، اور امیر کے خون کی قیمت زیادہ کی ہوئی تھی۔ تو اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لکھ دیا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ قانون ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا قانون ہے قصاص کا؟ کہ اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو النفس بالنفس ہے، نفس کے بدلے نفس، جیسے کہ کیا بھی جاتا ہے۔ اور اگر کسی کی آنکھ کسی نے ضائع کر دی ہے، پھوڑ دی ہے، کوئی چیز مار کے کچھ کر دیا ہے، والعین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، تو اب اس کے بدلے میں آنکھ لی جا سکتی ہے۔ بدلے میں اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر وہ کہے پھوڑنے والا آنکھ کہ اس کی آنکھ تو کمزور تھی اور بیمار تھی اور میری آنکھ تو صحت مند ہے تو کیوں لی جائے گی، تو یہ سب نہیں ہوگا، بس آنکھ کے بدلے آنکھ ہے۔ والانف، اور ناک کے بدلے بالانف ناک ہے، انف ناک کو ہی کہتے ہیں، ناک پھوڑی ہے تو ناک ہی واپسی میں پھوڑی جائے گی بدلے میں۔ والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان ہے، اسی طرح والسن بالسن، کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو دانت قربان کرنا پڑے گا بدلے میں۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ جروح جرح کی جمع ہے، جرح کہتے ہیں شدید زخم کو، اور یہ ورڈ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، وہ ابھی پیچھے اپنے مقلبین کہ میں پڑھا تھا جروح کا لفظ، تو جروح جرح کی جمع ہے، تو زخموں کی جمع، تو زخموں کا بھی قصاص ہے، یعنی جتنا زخم لگایا اتنا زخم بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ زخم جو ہے وہ ہڈی کے اوپر تک جو چوٹ ہوتی ہے اس کو زخم کہا جاتا ہے۔ اگر ہڈی تک زخم پہنچ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، تو پھر ہڈی تک بھی بات جائے گی۔ اسی طرح سے ہے یہ قصاص کا قانون۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی ایک زبردست بات کہہ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت ایک موٹیویشن دی جا رہی ہے قصاص کا قانون بتانے کے بعد، کہ فمن، تو جو کوئی تصدقہ صدقہ کر دے، معاف کر دے، بہی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ یعنی کسی نے اس کا آنکھ پھوڑ دیا یا جو بھی کیا ہے اس کو وہ معاف کر دے، تصدقہ کر دے، ہاں، بہی ساتھ اس کے، فہوا، تو وہ کفارۃ لہو، اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اب تصدقہ کا جو ورڈ ہے وہ صدق سے ہے، صدق اس کا روٹ ہے سواد دال کا، لیکن جب تشدید کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے نا صدقہ، تو صدقہ کے مطلب ہوتے ہیں تصدیق کرنا، اور تصدقہ کے مطلب ہوتے ہیں معاف کر دینا، ٹھیک ہے؟ جو ورڈ یہاں آ رہا ہے نا تصدقہ، اس کے معنی ہوتے ہیں معاف کر دینا کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بدلہ تو ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی معاف کر دے، قصاص نہ لے کسی بھی چیز کا، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، وہو کفارۃ لہو۔ اب پہلے تو کفارہ کیا ہوتا ہے، پھر لہو کے کیا معنی، کس کے لیے کفارہ بن جائے گا؟ ایک نے زخمی کیا ہے، دوسرا زخمی ہوا ہے، اب معاف کرنے والا کون ہے؟ جو زخمی ہوا ہے۔ اب وہ اگر معاف کر دے تو وہ کفارہ بن جائے گا اس کے لیے، کس کے لیے؟ یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ کا لفظ نا کفارہ سے ہے، جس سے کافر بھی ہوتا ہے۔ تو کفارہ کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ گناہ، ایمان کو چھپاتا ہے، اور کسان کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے۔ تو کفارہ بھی کیا کرتا ہے؟ گناہ کو چھپا دیتا ہے، ڈھک دیتا ہے، گناہ کی جو جزا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو اب کہا گیا کہ اگر جس کو جو زخمی ہوا ہے یا جس کا کان یا ناک کچھ بھی گیا ہے، فمن، تو جو کوئی اس میں سے اگر وہ معاف کر دے، جس نے زخمی کیا ہے اس کو معاف کر دے، فہوا، تو وہ کفارہ ہو جائے گا لہو، اس کے لیے۔ اب اس کے دو معنی کیے گئے ہیں لہو کے حساب سے، اور دونوں معنی صحیح ہیں، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ جو مجروح ہے، یعنی جو زخمی ہوا ہے، مجروح کس کو کہتے ہیں؟ جو زخمی ہوا ہے۔ مجروح جو زخمی ہوا ہے اگر جارے زخم لگانے والے کو معاف کر دیتا ہے، کس نے معاف کرنا ہے؟ مجروح ہی نہیں معاف کرنا ہے نا۔ اگر زخمی زخم لگانے والے کو معاف کر دیتا ہے
تو یہ معافی سب سے پہلے تو اس کے اپنے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گی. یعنی جو مجروح یا مظلوم ہوتا ہے اس کا بھی تو گناہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پچھلے گناہ تو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے اس وجہ سے کہ اس نے زخم لگانے والے کو معاف کر دیا. اللہ کی صفت پر عمل کیا نا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس نے معاف کر دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل بھی کیا. اللہ نے ریکمینڈ کیا نا, فمن تصدق بھی, کہ جو معاف کر دے, موٹیویشن دی ہے, فہو کفارۃ لہ. تو زخمی اگر زخم لگانے والے کو معاف کر دیتا ہے تو یہ معاف کرنا اس کے اپنے گناہوں کا, پچھلے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب الگ دیں گے. ایک معنی ہو گیا. دوسرا معنی ہے کہ مجروح کا جارے کو معاف کرنا, یعنی جو زخمی ہوا ہے اس نے زخم لگانے والے کو معاف کر دیا, تو جس نے زخم لگایا ہے یہ اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا. اس کے بھی اللہ تعالیٰ اس نے جو گناہ کیا اس پہ مواخذہ نہیں کریں گے کیونکہ زخمی ہونے والے نے اس کو معاف کر دیا. تو جب اس نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی مواخذہ نہیں کریں گے. تو دونوں معنی کو آپ ملا کر سمجھے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر جس کو زخم لگا ہے مجروح, وہ معاف کر دیتا ہے زخم لگانے والے کا, زخم لگانے والے کو, تو یہ دونوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یہ چیز. ٹھیک ہے, جس نے زخم لگایا اس کا تو کفارہ اس لیے بن جائے گی کہ جس کو زخم لگایا اس نے معاف کر دیا, تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے. اور دوسرا کیسے کہ اس کے اپنے لیے بھی, جس کو زخم لگا ہے اس کے پچھلے گناہ اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. یہ ہے دونوں معنی اس کے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن لم, تو فمن تو جو کوئی, لم نہیں, یا کم وہ فیصلہ کرتا ہے, بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے, فاولئک هم الظالمون, تو وہی ظالم ہے. وہی ظالم ہے جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کرتا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو وہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا. ظالم کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا. تو اب ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ کے حق میں کمی کی, اللہ کے حکم کو نہیں مانا, اللہ کی کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. کوئی بھی حکم, چاہے قصاص کا حکم یا کسی بھی حکم کا فیصلہ اپنے حساب سے کیا یا انسانی فیصلہ کیا, اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے بما انزل اللہ, اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. خاص کانٹیکس میں بے شک یہاں پر قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, یہود نے اس پر عمل نہیں کیا, اس کے مطابق کہا جا رہا ہے. لیکن عام بات بھی ہے کہ جو کوئی بھی لم یحکم بما انزل اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا, تو وہ ظالم ہے. ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو دیکھیں, اللہ کے حکم کے اوپر اگر انسان عمل نہیں کرتا تو اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے, ہوتا ہے نا. تو پھر کیا ہوا؟ یہ ظالم ہو گیا. اور اللہ کے حکم کے خلاف کر کے اپنی جان پر گناہ کماتا ہے تو اپنے حق میں بھی کمی کرتا ہے, تو تب بھی ظالم ہو گیا. اب دیکھیں پچھلے پیج پہ اللہ تعالیٰ نے سیم یہی آیت تھی, سامنے ہے کہ ومن لم, پیچھے والے میں دیکھیں, ہاں بلکہ آگے آئے گی, سوری, ہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے, ظالم نہیں, پیچھے بتایا کافرون. ہاں آیت نمبر 44 کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ سیم آیت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. تو پہلے کہا گیا تھا کہ وہ کافر ہیں, عملی کافر ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. سیم آیت یہاں پر آئی ہے اور دوسرا ٹائٹل دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, جو اللہ نے تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے مطابق, تو وہ کیا ہیں؟ ظالم بھی ہیں. دوسرا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقفینا, اور بھیجا ہم نے, پیچھے بھیجا ہم نے, علی آثارہم, اوپر ان کے آثار کے, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم کو. قفینا کا لفظ کا روٹ قاف فے ہے, قف سے ہے. ٹھیک ہے, اور قفا کے مطلب ہوتے ہیں پہلے قفا کے مطلب, ٹھیک ہے, قفا کے مطلب, بلکہ بغیر تشدید کے پیچھے پہلے لکھیے قفا, بغیر تشدید کے, قاف فے اور چھوٹیا. قفا کے مطلب ہوتے ہیں خود کسی چیز کے پیچھے لگنا, اور قفا جب تشدید کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی دوسری کے پیچھے تسلسل کے ساتھ لگانا. قفا کے مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے پیچھے تسلسل کے ساتھ لگانا, کنزیکٹو, پیچھے لگا دینا.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور پیچھے بھیجا ہم نے، یعنی تسلسل سے بھیجا ہم نے، پیچھے بھیجا ہم نے علی آثارہم، ان کے آثار پر۔ سب سے پہلے تو آثار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اثرہ کے معنی ہوتے ہیں نقش قدم، فٹ اسٹیپس کو کہتے ہیں، آثار اس کی جمع ہے۔ اور انسان جو اپنے پیچھے نشان چھوڑ جاتا ہے اس کو بھی آثار کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُم، اور ہم لکھ رہے ہیں جو سارے انسان آگے بھیج رہے ہیں اعمال اپنی زندگی میں، اور پیچھے جو آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ سب لکھے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وَقَفَّيْنَا، اور پیچھے بھیجا ہم نے عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے آثار کے اوپر، عیسیٰ ابن مریم کو۔ تو کن کے آثار کے اوپر، کن کے نقش قدم کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو؟ کیا ہم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ہم سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو انبیاء آئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے انبیاء مراد ہیں یہاں پر آثار ہم سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے انبیاء آئے اور ان کے نقش قدم کے اوپر ہم نے پھر آخر میں کس کو بھیجا؟ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، تو ان کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، آثارہم، بنی اسرائیل کے انبیاء کے نقش قدم پر جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، ان کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ تو کون تھے عیسیٰ ابن مریم؟ ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا تھا، لما واسطے اس کے جو بین یدیہ، اس کے سامنے ہے، من التورات، تورات میں سے۔ عیسیٰ ابن مریم جو تھے ان کی پہلی خوبی یہ تھی کہ وہ تورات کی ہی تصدیق کرنے والے تھے جو ان سے پہلے آئی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے، انہوں نے تورات کی شریعت کو فالو کیا تھا، ٹھیک ہے، نئی شریعت نہیں لائے تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے، یعنی کافی سارے احکامات تورات کے ہی انہوں نے فالو کیے تھے۔ اور پھر انجیل انہیں کیوں دی گئی تھی؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انجیل بھی دی تھی، تو اس کی بھی وجہ بتاتی ہوں آپ کو۔ وَآتَيْنَاهُ، اور دی تھی ہم نے اس کو، الانجیل، انجیل بھی۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی شریعت کو فالو کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل بھی دی تھی۔ تو انجیل کیوں دی تھی؟ دیکھیں، جو بھی بعد میں آنے والا نبی یا رسول ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے پہلی والی امت نے کتاب اللہ میں کوئی تحریف یا اضافے کر دیے ہوں اور اختلافات کا شکار ہو گئی امت، تو ان کو اللہ کے احکامات یاد دلا کر راہ راست پر لایا جائے۔ یہ نئے آنے والے نبی کا کام ہوتا ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کے سوا کوئی بھی چیز بنیاد نہیں ہو سکتی۔ تو انجیل اللہ تعالیٰ نے دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس میں کوئی بالکل نئے سرے سے نئے احکامات نہیں تھے، صرف کچھ احکامات کے تورات کی کریکشن کی گئی تھی، ورنہ بنیادی طور پر جو تورات کی شریعت تھی اس کو فالو کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ لیکن بہرحال انجیل ان کو نہیں دی گئی تھی، اور اس میں کچھ احکامات کی کریکشن کی گئی تھی، اور باقی اس میں بعض و نصیحت کی باتیں وغیرہ تھیں، جو اللہ تعالیٰ آگے اس کی خوبی بھی بتائیں گے انجیل کی۔ تو عیسیٰ ابن مریم کون تھے؟ جو تصدیق کرنے والے تھے۔ اچھا، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ آپ یہ بھی دیکھیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو یہود تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انکار کیا ہی کیا، عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی تحقیر بھی کی اور ان کی اہانت بھی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بھیجا تھا، اور وہ تصدیق کرنے والے تھے، بین یدیہ من التورات، تورات کی، وآتیناہ، اور ہم نے دی تھی اس کو انجیل بھی۔ اور انجیل کی کیا خوبیاں تھیں؟ فیہ، اس میں ہدن، ہدایت تھی۔ آسمانی کتابیں ہمیشہ ہدایت لے کر آتی ہیں، انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی ہیں، منزل کی راہ دکھاتی ہیں، منزل تک پہنچاتی ہیں۔ تو اس میں ہدن، ہدایت تھی انجیل میں۔ وہ نور، اور نور تھا۔ اب دیکھیں، ساری آسمانی کتابوں کے لیے نور کا ذکر ضرور آتا ہے کہ اس میں نور تھا۔ تورات کے لیے بھی آیا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، قرآن تو ہے ہی سراسر نور، یہاں انجیل کے لیے بھی آ رہا ہے۔ تو قرآنی جو الہامی کتابیں ہوتی ہیں، آسمانی کتابیں جو ہوتی ہیں، اس میں کس قسم کا نور ہوتا ہے؟ کیسی روشنی ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ کیسی روشنی ہوتی ہے، جو کیا چیز کو روشن کرتی ہے الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں؟ جی، دل کو روشن کرتی ہیں، دل کا، جی، دلوں کو روشن کرتی ہیں۔ ہدایت تو الگ آ گئی نا، ہدن، نور ایسا ہوتا ہے جو دل کو
دیکھیں اندھیرے کہاں ہوتے ہیں؟ دلوں میں ہی تو ہوتے ہیں. اندھیرا کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. دل میں اندھیرے ہوتے ہیں. کون کون سے اندھیرے ہوتے ہیں؟ لا علمی کے اندھیرے ہوتے ہیں، شرک کے اندھیرے ہوتے ہیں، منافقت کے اندھیرے ہوتے ہیں، شکوک و شبات کے اندھیرے ہوتے ہیں. تو بالکل ہی اپنے اللہ کے احکامات کا نہ معلوم ہونے کے اندھیرے ہوتے ہیں. تو اللہ کی کتاب جو روشنی دکھاتی ہے وہ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ کر حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے الہامی کتابوں کے لیے ہمیشہ نور کا لفظ آتا ہے کہ وہ نور دلوں کو منور کرتی ہے، ٹھیک، دل روشن کرتی ہے، دل کے اندھیرے کو دور کرتی ہے. تو ہدن بھی تھی انجیل اور نور بھی تھی، اور کیا تھی؟ وہ مصدقن، اور تصدیق کرنے والی تھی، لما بین یدیہ من التورات. دوبارہ بتایا گیا ہے کہ انجیل بھی اسی کی تصدیق میں آئی تھی جو کچھ پہلے تورات میں موجود تھا. یعنی جو بیسک احکامات تورات میں تھے وہی انجیل میں فالو کیے گئے تھے، کوئی نئی چیز نہیں آئی تھی، اور اللہ ہی کے احکامات لے کر آئی تھی. وہ کچھ کریکشنز کی گئی تھی. وہ ہدن، اور ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ انجیل کیا تھی؟ وہ موعظتن بھی تھی. موعظتن تھی. موعظہ کا لفظ واز سے، واو این زوئے، واز و نصیحت کا ورڈ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، اور واز اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دل میں اترنے والی ہو. تو انجیل کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہدایت کے ساتھ ساتھ نصیحت تھی، دل میں اترنے والی نصیحت. یعنی انجیل میں ایسے قصے اور قصص تھے جو دلوں کو نرم کر دیتے تھے. لیکن کن کے دلوں کو نرم کرتے تھے؟ للمتقین. موعظتن کس کے لیے تھی؟ للمتقین، جن کے دلوں میں تقویٰ تھا. یہ بہت اہم بات ہے نا. ہر کسی کے دل کو نرم نہیں کرتی تھی. کس کے دل نرم ہو جاتے تھے؟ اور وہ اللہ سے جو اللہ کے ڈرنے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا. جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو صحیح دین پر تھے، جن کے دلوں میں خوف خدا تھا، تو وہ انجیل کے قصص پڑھ کے ان کے دل نرم ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے تھے. اس طرح سے تھا. تو جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد انجیل کو بھی حیثیت حاصل تھی کہ انجیل پڑھ کے لوگوں کو اللہ کا خوف آتا تھا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. لیکن قرآن کے نزول کے بعد پچھلی تمام الہامی کتابوں پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا. عمل اب کسی پچھلی الہامی کتاب پر نہیں ہو سکتا. ہاں، اب صرف کیا ہے؟ ایمان ان کے پر رکھنا ہے، اور ایمان بھی اس حصے پر رکھنا ہے جس تحریف شدہ نہیں ہے، جس میں چینجز نہیں ہوئے ہیں. تو اب قرآن کے آنے کے بعد جو آخری ہماری کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، پچھلی تمام کتابوں پر عمل منسوخ ہو گیا ہے، ایمان رکھنا ہے. اب رہتی دنیا تک نجات اور ہدایت کا ذریعہ کون ہے؟ قرآن ہے. کیونکہ اب آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، نہ اب کوئی نبی آئے گا نہ کتاب آئے گی. اس لیے اب کس کا قانون اور شریعت فالو کی جائے گی؟ قرآن کی. ایمان پچھلی کتابوں پر رکھنا ہے ہم نے کہ تورات، انجیل، زبور سب اللہ نے اتاری تھی، لیکن اب عمل کس پر ہے؟ صرف قرآن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال انجیل کی تعریف کی گئی کہ وہ ہدن و موعظتن للمتقین تھی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کرنے والی تھی. اور یہ ویسے ہی بات ہے جیسے قرآن کے لیے بھی کہا گیا نا، سورہ البقرہ کا سٹارٹ ہی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. آسمانی کتاب سے ہمیشہ ہدایت اور نصیحت کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. خوف خدا نہ ہو تو لاکھ بھی پڑھتا رہے، ہدایت نہیں ملتی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلْيَحْكُمْ، تو بس چاہیے کہ فیصلہ کرے. یہ لائے امر ہے کہ ایسا کرنا ہی چاہیے. چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل، انجیل والے، بما ساتھ اس کے جو انزلہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، فی اس میں. انجیل والوں کو چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے انجیل میں اتارا ہے ان کے لیے. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ نصارہ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ انجیل کے اوپر عمل کریں. اور انجیل میں کیا تھا، کیا اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں انجیل میں بھی موجود تھی، ٹھیک ہے، اور نام احمد تک موجود تھا. نصارہ کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہے، اور اس میں ان بشارتوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اتباع اور ان پر ایمان لانے کے احکامات بھی ان کو دیے گئے. ٹھیک، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ نہیں مانا.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نصارہ کو بھی سرزنش کر رہے کہ اہل انجیل کو چاہیے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اتارا ہے اس کے پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، یہ بھی چھپا رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں، کیونکہ اب نجات کس میں ہے؟ احکامات شریعت قرآن کے قابل قبول ہے، اور نجات کس میں ہے؟ نبوت اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں ہے۔ تو اہل انجیل کو چاہیے وَلْيَحْكُمْ کہ وہ فیصلہ کرے آل الانجیل بما انزل اللہ فیہ۔ اور ایک اور معنی ایک تفسیر میں ایک اور بھی اس آیت کا کسی نے کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو حکم ہے یہ قرآن کے اترنے کا پہلے کا ہے، جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ جو ریئل انجیل ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں اور اپنی خواہش نفس کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ تو یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں تیسری دفعہ یہ آیت آ رہی ہے، کتنی امپورٹنٹ آیت ہے، تھرڈ ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن، اور جو کوئی لم یحکم نہیں وہ فیصلہ کرے گا، وما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فاولئک هم الفاسقون تو وہ فاسق ہیں۔ اب پہلے کیا کہا گیا تھا؟ کافر بتایا گیا، پھر کیا بتایا گیا؟ ظالم بتایا گیا، اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ فاسق ہے، اللہ کے حکم سے نکلے ہوئے ہیں، تو اللہ کے حدود سے نکلنے والے ہیں۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، فسق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حدود، احکامات کی حدود توڑ کر باہر آ جانا۔ تو اللہ کی حدود سے نکلنے والے ہیں جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ اپنی خواہش نفس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کو اللہ نے جو اتارا ہے، یعنی قرآن اتارا ہے، اس کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44، 45، 47 میں کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا ہے۔ تو اگرچہ خطاب یہود و نصارہ منافقین سے کسی سے بھی ہو، لیکن اس کا حکم عام ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والا، اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے والا کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کافر بھی ہو سکتا ہے، عملی کافر، عمل اس کا خلاف ہے نا، فاسق بھی ہو سکتا ہے، ظالم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری جو ڈگریز ہیں نا، فاسق اور کافر اور ظالم، یہ حق سے انحراف کے درجات ہیں، اسٹیجز ہیں۔ انحراف کیا ہے؟ حق کا انکار۔ یہ سارے درجہ بدرجہ آتے ہیں، یہ سٹیپ وائز ہوتے ہیں حق کے انکار کے درجے۔ کیسے کہ فاسق جو ہے نا، فسق پہلا درجہ ہے۔ انسان ابتدا میں فاسق ہوتا ہے جب وہ کسی اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، حدود سے نکل گیا نا، کوئی بھی اللہ کا حکم، تو کیا ہو گیا؟ فسق ہو گیا، فاسق ہو گیا۔ پھر ایک گناہ سے بڑھ کر وہ کوئی دوسرا بڑا گناہ کرتا ہے، جس میں کسی پر ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، تو اب کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ظالم بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی اور آگے بڑھ جائے اور کھلم کھلا اس کی عادت ہی بن جائے، حق کے انکار کو معمول بنا لے، تو پھر کفر کے درجے پہ بھی آ سکتا ہے، عملی کافر کہلائے گا نا۔ حقیقی کافر کون ہوتا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جو اللہ کا انکار کر دے، رسالت کا، یہ معنیات کا انکار کر دے، پلرز آف اسلام کا انکار کر دے، وہ حقیقی کافر ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا کافر بن جائے گا؟ عملی کافر بن جائے گا، کفر اصغر ہو جائے گا۔ تو یہ سارے درجات ہیں حق سے انحراف کے، حق سے انکار کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کے۔ پہلے فاسق، پھر کیا ہے؟ ظالم، اور پھر کافر۔ پھر جرم کی شدت کے اعتبار سے بھی یہ درجات ہو سکتے ہیں، جرم کی جو انٹینسٹی ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ سٹیجز ہو سکتے ہیں۔ مثلا ابھی آپ نے پڑھا کہ یہود نے آیات رجم کو چھپایا، تو یہ کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا نا، چھپا دیا اللہ کے حکم کو، تو کافر ہو گئے نا، عملی کافر ہو گئے۔ بنو نذیر نے بنو قریظہ سے دگنی دیت وصول کی، تو عدل و انصاف کے خلاف کیا نا، زیادتی کی، تو ظالم ہو گئے۔ اور اگر کوئی اس سے کم درجے کا گناہ کرتا ہے تو فسق ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے تو یہاں تک کی جو آج کی آپ کی تفسیر ہے، یہ بہت اہم ترین ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے، بلکہ اپنی خواہش نفس کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے دل کی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں، یا اللہ کے ڈر پر لوگوں کے ڈر کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، فاسق، ظالم اور کافر کہا گیا ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے نا، اس بات کا مکلف ہے، ذمہ دار ہے
آبلیگیشن ہے اس کے اوپر کہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرے. ٹھیک ہے, اختیار اور ارادہ ضرور دیا گیا ہے, لیکن مکلف کس کو کہتے ہیں؟ انسان مکلف ہے یعنی ذمہ دار ہے, ہی ہیو ٹو, کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اپنے اختیار اور ارادہ ہونے کے باوجود. زندگی کے تمام معاملات میں اس نے اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. اور اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے تینوں سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے. تو اصل میں ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات آنے کے باوجود, مکمل دین ملنے کے باوجود بھی اپنے خود ساختہ قوانین کو ترجیح دیتا ہے یا زندگی اپنی دل کی خواہش کے مطابق گزارتا ہے, تو اس سے بڑھ کر اس کی کوئی بدقسمتی ہو نہیں سکتی کہ وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے اور ظالموں میں بھی شمار ہو سکتا ہے. تو بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کس حد تک اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ہر آسپیکٹ پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے, تقویٰ کتنا ہے, کتنا اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے یا کتنا اپنی دل کی خواہش پہ چلنا ہے یا لوگوں کی خواہشات پر چلا جا رہا ہے. ایسے ہی لوگوں کو یہ 3 ٹائٹل دیے گئے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انزلنا, اور نازل کیا ہم نے الیکا, آپ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب ہے کہ نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف الکتاب, کتاب کو, بالحق, حق کے ساتھ. اب کس کتاب کا ذکر ہے؟ آخری آسمانی کتاب قرآن کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, پچھلی آیات میں اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر رہے تھے, یعنی ان کو ان کے جھوٹ کا توڑ کیا جا رہا تھا, رد کیا جا رہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے اپنی کتاب میں بھی چینجز کر لیے اور اب آپ اللہ کی کتاب جو آخری کتاب ہے اس کو نہیں مان رہے ہیں, حالانکہ آپ کی کتابوں میں نشانیاں وغیرہ موجود ہیں. تو اتمام حجت کی گئی تھی پچھلی آیات میں اہل کتاب کے اوپر. تو اس سلسلے میں تورات اور انجیل کا ذکر ہوا تھا. اور اب کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اب آخری کتاب جو آسمانی ہے قرآن کریم, اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے ہم نے آپ کے اوپر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, کتاب کو یعنی قرآن کو, بالحق, حق کے ساتھ آپ کے اوپر نازل کیا ہے. ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق لے کر ہی اتری ہے. تو قرآن بے شک حق لے کر اترا ہے, حق اور سچ پر مبنی ہے. اس میں جو بھی بات ہے, جو بھی آیات ہیں, چاہے متشابہات ہیں یا محکمات ہیں, جو بھی فیصلے ہیں, جو قصے ہیں, جو خبریں ہیں, جو اگلے زمانے کی پیشن گوئیاں, سب کی سب سچ اور حق پر مبنی ہیں. اور ہم نے تمام فیصلے قرآن کے ماننے ہیں, ان کے مطابق عمل کرنا ہے, کیونکہ وہ حق پر سچ لے کر اترا ہے. اور یہی پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے. تو قرآن کی پہلی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کے اوپر. یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ بہت استحقاق سے کہہ رہے ہیں کہ نہ ماننے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف, اور حق کے ساتھ اتارا ہے, حق لے کر اتری ہے, سچ لے کر اتری ہے قرآن. اور کیا ہے قرآن؟ مصدقن ہے, تصدیق کرنے والا ہے, لما, واسطے اس کے جو بین یدیہ, جو اس سے پہلے ہیں, من الکتابی, کتاب میں سے. اب یہاں پر جو الکتاب کا لفظ آیا ہے یہ اسم جنس کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جمع واحد جو ہر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, اسم جنس. تو قرآن کی دوسری خوبی یہ بتائی جا رہی ہے کہ قرآن بھی تصدیق کرنے والا ہے, کوئی مخالف تھوڑی آیا ہے پچھلی اسلامی کتابوں کے. جو کتابیں اس کے سامنے ہیں, پہلے آئی ہیں, انہی کی تصدیق کرنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جو احکامات پچھلی کتابوں میں اوریجنلی اللہ تعالیٰ کے موجود تھے, احکامات الہی, اسی سے ملتے جلتے قرآن میں بھی موجود ہیں. کوئی نئی بالکل باتیں تو نہیں لے کر آئے ہیں. توحید اور ایمانیات اور آخرت وغیرہ تو وہی ہیں. کچھ احکامات الہی, کچھ طریقے مختلف بتائے گئے ہیں. تو جو دین تھا اور احکامات الہی ہیں وہ تو ہر زمانے میں ایک ہی رہے ہیں. شریعتیں کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہیں, اور یہ بات بھی آپ آگے پڑھ لیں گے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتابوں کا, کہ قرآن میں بھی ان کتابوں کا ذکر ہے جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے, اور ان کتابوں میں قرآن کا بھی ذکر تھا. ٹھیک ہے, ان میں بھی پتا تھا کہ آخری کتاب آئے گی اور آخری رسول آئیں گے.
تو قرآن کی صفت دوسری بتائی جا رہی مصدقن لما بین یدیہ، یہ ان جو اس سے پچھلی والی کتابیں ہیں ان کی تصدیق میں ہی آیا ہے، کوئی نئی چیز نہیں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہی احکامات لائی ہیں بیسک جو اور پچھلی کتابوں میں تھے، اور پچھلی کتابوں میں قرآن کا ذکر موجود ہے۔ اگلی خوبی قرآن کی کیا ہے؟ وہ مہیمنن، اور مہیمنن ہے علیہ، اس پر، کس پر؟ پچھلی کتابوں پر۔ مہیمنن کا روٹ ہا میم نون ہے، گرامیٹیکلی اسم فاعل واحد مذکر ہے، اور مہیمنن کے معنی 3-4 کیے گئے ہیں۔ مہیمنن اس کے معنی لکھ رہے ہیں محافظ، نگران، امین، امان دینے والا، ٹھیک ہے، محافظ، نگران، امان دینے والا، شاہد یا گواہ، اور حاکم، یہ سارے معنی اسی الفاظ میں آتے ہیں۔ تو قرآن مہیمنن علیہ ہے، یعنی تمام پچھلی کتابوں پر سب سے پہلے کیا ہے؟ محافظ اور نگران ہے۔ تو کیسے محافظ اور نگران ہے؟ ایسے محافظ و نگران ہے۔ اچھا، یہ جو روٹ ہے نا اس کا مہیمنن کا، ہا میم نون، تو اس سے مراد ایسی حفاظت ہوتی ہے جیسے مرغی اپنے بچوں کی کرتی ہے کہ اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے اور وہ ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے روٹ کے معنی میں اس طرح کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ ہر طریقے سے حفاظت کرنے والا۔ تو قرآن سب سے پہلے نمبر 1 محافظ و نگران ہے پچھلی کتابوں پر، کہ پچھلی کتابوں میں تو تحریف ہو گئی تھی لیکن قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور پچھلی کتابوں میں جو غلط چیزیں شامل کر لی گئی تھیں وہ قرآن نے صحیح کر کے بتا دی، نگرانی کی نا، ان کی حفاظت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بتا دی، آپ پڑھتے رہے کہ انہوں نے تحریف کر لی تھی، انہوں نے رجم کا حکم چھپا دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو قرآن محافظ و نگران ہو گیا کہ اس نے پچھلی کتابوں کی غلط باتوں کو کریکٹ کر کے بتا دیا، صحیح کر کے بتا دی۔ پھر قرآن گواہ اور شاہد کے معنی میں کیسے ہے؟ پچھلی کتابوں میں جو احکامات تھے اب ان کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ شاہد کیسے بنے گا؟ گواہ کیسے بنے گا قرآن پچھلی کتابوں کے اوپر؟ پچھلی کتابوں کے اوپر گواہ بنے گا۔ دوسرا معنی ہے مہیمنن کا، ایسے بنے گا کہ پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل کے احکامات کو پرکھنے کے لیے کہ کون سا حکم صحیح ہے اور کون سا خود اس میں شامل کر لیا گیا ہے، اس کے لیے قرآن کے ذریعے ان کو پرکھا جائے گا۔ قرآن کسوٹی بنے گا، میزان بنے گا، کہ اگر کوئی حکم قرآن کے مطابق ہوگا تو یقیناً وہ اللہ کا کلام ہوگا، لیکن اگر جو مضمون پچھلی کتابوں میں قرآن کے بالکل خلاف جا رہا ہو، تضاد ہو، تو وہ ہرگز بھی کلام الہی نہیں ہو سکتا۔ انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کتاب اللہ میں شامل کر لیا، تو قرآن گواہ بنتا ہے، شاہد ہے، میزان ہے، کسوٹی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جو موجودہ انجیل ہے اس میں عقیدہ تثلیث کو شامل کر لیا گیا ہے، الوہیت مسیح کو شامل کر لیا گیا ہے، کفارہ مسیح کا عقائد شامل کر لیے گئے ہیں۔ تو اب اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو صاف طور پر نہیں پتہ چل جاتا کہ یہ اضافہ شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسی بات نہیں اتار سکتے۔ تو اس طرح قرآن پچھلی کتابوں پر شاہد اور گواہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن محافظ تو اس طرح بھی ہے پچھلی کتابوں پہ کہ قرآن ایک اکمل اور جامع کتاب ہے، تمام احکامات شریعت مکمل اور صحیح حالت میں اس میں یکجا کر دیے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، پیچھے آپ نے پڑھا کہ اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ تو قرآن اس لحاظ سے بھی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ قرآن حاکم بھی ہے۔ حاکم کون ہوتا ہے؟ جس کا حکم مانا جائے اور اس حکم کو نافذ بھی کیا جائے۔ حاکم وہ حکم جو حکم کرنے والا دے بھی حکم اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرے۔ تو قرآن حاکم بھی ہے، کس طرح کہ اس کے آنے کے بعد پچھلی تمام کتابوں کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، عمل کے لحاظ سے منسوخ ہو چکی ہیں، ہاں؟ اور قرآن کی شریعت اب ناسخ ہے، یعنی امپلیمنٹ کون سی شریعت ہوگی؟ اب قرآن کی ہوگی۔ تو قرآن حاکم ہو گیا نا، کہ اب تمام فیصلے کس کے مطابق کیے جائیں گے؟ صرف اور صرف قرآن کے مطابق کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کسی اور کتاب کا حکم اب نہیں مانا جائے گا۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تمام الہامی کتابوں پر مہیمنن بنایا ہے، محافظ، نگران، امین، شاہد، حاکم بنا دیا ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لے لیا ہے، اپنے ذمہ لے لیا ہے نا۔
پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کا جو ذمہ ہے حفاظت کا وہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے. قرآن میں ہی آتا ہے نا، وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن، اس لیے قرآن میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، لفظی تعریف نہیں ہو سکتی. ہاں اپنی طور پر معنی کوئی غلط نکال سکتا ہے، لیکن ایک بھی لفظ قرآن کا چینج نہیں کیا جا سکتا. ہاں کوئی علمی کتاب حقیقی حالت میں نہیں رہ سکی، لیکن قرآن باحفاظت موجود ہے اور باحفاظت قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو اب قرآن حاکم بھی ہے کہ قرآن کا فیصلہ مستند ہے، صرف اس کے فیصلے کو مانا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی خوبیوں کا ذکر کر کے اور قرآن کے نزول کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، مطلب خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پھر ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے، امت کے لیے بھی حکم ہے. فاحکم، پس فیصلہ کیجئے، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے ذریعے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ولا تتبع، اور نہ آپ اتباع کیجئے، آواہم، ان کی خواہشات کی، اما، اس سے جو جا کا آ گیا ہے آپ کے پاس، من الحق، حق میں سے. کیا ہدایت کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن آپ کے پاس آ چکا ہے، حق لے کر آ چکا ہے، حق کے ساتھ نازل ہو چکا ہے. تو اب آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے. فاقم بینہم، تو بینہم کون ہے؟ ان کے درمیان کوئی بھی، یہود، نصارہ، منافقین یا مسلمان، جو بھی آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئے تو آپ کس کے مطابق فیصلہ کریں؟ جو انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، کتاب حق آ چکی ہے. تو اب آپ کیا کریں؟ اما جا کا من الحق، کہ ولا تتبع آواہم، اب آپ کسی کی بھی خواہشات کی پیروی نہ کریں. احوا کا لفظ ہوا کی جمع ہے نا، خواہش نفس کو کہتے ہیں، لفظی معنی ہوتے ہیں ہوا کے اوپر سے نیچے گرنا. تو انسان کی جو خواہش نفس ہوتی ہے نا، وہ بھی انسان کو اوپر سے نیچے ہی گرا دیتی ہے. تو بہرحال ہدایت یہ کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف کس سے فیصلہ کریں؟ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں، قرآن سے فیصلہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو. فیصلے اب کس کے مطابق ہوں گے؟ قرآن کے مطابق ہوں گے. اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. کیوں یہ کہا گیا؟ کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آتے تھے؟ پچھلی تفسیر میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ اس لیے نہیں آتے تھے کہ حق فیصلہ اور سچ فیصلہ چاہتے تھے، نہیں، ان کو یہ پتا تھا کہ ان کی شریعت میں کچھ چیزیں آسان ہیں تو کوئی ہمارے فائدے کا فیصلہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجیے. اور آپ رجم کے واقعے کو بھی ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی تو یہی ہوا تھا نا کہ وہ اپنے مطابق فیصلہ کروانے آئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ، جو ریئل فیصلہ تھا رجم کا، وہ سزا تجویز کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ کسی کی بھی خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، فیصلہ اللہ کے کتاب کے مطابق کیجیے. تو یہ تو خاص کانٹیکس تھا. عام کانٹیکس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دراصل تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ ہمیں دی جا رہی ہے، آپ کو دی جا رہی ہے، مجھے دی جا رہی ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ کی کتاب سے ہٹ کے فیصلہ کرنے کا حق تو پیغمبر کو بھی نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کس کے مطابق فیصلہ کیجئے؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ اور ولا تتبع آواہم. تو پھر امت کو کیسے یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرے، یا انسانوں کے فیصلے کو مانے، یا اپنے خواہش نفس کے مطابق فیصلے کرے اپنی زندگی کے؟ نہیں ہو سکتا نا. یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا یا خواہش نفس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ امت یہ کام کیسے کر سکتی ہے؟ جبکہ پیغمبر کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کے تمام فیصلے کریں، زندگی کے ہر آسپیکٹ کے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کریں، اور لوگوں کی خواہش نفس کی یا اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کی جائے. تو ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے نا کہ تمام اپنی زندگی کے فیصلے کس کے مطابق کرنا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وما انزل اللہ، اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، ولا تتبع آواہم، کسی کی بھی.
چاہے وہ کوئی بھی ہو. جی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ جَعَلْنَا، اور واسطے ہر ایک کے بنایا ہے ہم نے، منکم تم میں سے، شرعتن شریعت، و منہاجا اور طریقہ. تم میں سے کون ہے؟ منکم ساری امتوں سے خطاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، شروع سے آخر تک جو بھی امتیں آئی نا، کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت یعنی دستور اور ایک طریقہ بنایا ہے. ہر کسی کے لیے الگ الگ بنایا ہے. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اب پہلے تو آپ شرعتن اور منہاجا کو اچھی طرح سے سمجھ لیں ذرا الرٹ ہو کے، کہ شرعتن کا لفظ شریعت کو کہتے ہیں. شرعتن جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری شریعت یہ ہے، تو شرعتن شریعت ہے، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ شین رے عین. شارع کس کو کہتے ہیں؟ شارع عام لکھا ہوتا ہے، بڑی سڑک کو کہتے ہیں نا شارع، تو اسی سے اس کا روٹ ہے. اور شریعت یا شرعتن کے لفظی معنی ہوتے ہیں صاف اور کھلا راستہ جو پانی تک لے جائے. لفظی معنی کیا ہے اس کے؟ شریعت کے صاف اور کھلا راستہ جو پانی تک لے جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ عربوں کی زندگی میں پانی کی بہت سخت اہمیت تھی، تو شریعت وہ اس راستے کو کہتے تھے، شرعتن لفظی معنی اس راستے کو کہتے تھے جو راستہ پانی تک لیڈ کرے آپ کو. اور ویسے بھی پانی کی اہمیت تو ہماری زندگی میں بھی ہے نا، ہر کسی کو رہتی ہے. تو یہ تو لفظی معنی ہے. شرعی اصطلاح میں شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں شریعت کہتے ہیں وہ کھلا راستہ جو دین تک لے کر جائے. ٹھیک، وہ کھلا راستہ جو دین تک لے کے جائے، وہ راستہ جو ہمارا دین ہماری منزل تک ہماری رہنمائی کرے. شریعت کیا ہے؟ وہ کھلا راستہ جو ہمارے دین تک ہماری رہنمائی کرے، اطاعت اور دین پر جمع دے، تو وہ شریعت کہلاتا ہے، جس کے اوپر اخروی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. اور منہاجہ کیا ہوتا ہے؟ منہاج کا لفظ جو ہے وہ نہج سے ہے. شریعت کو آپ انگریزی میں لا کہہ سکتے ہیں، اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اسلامک لاز ہمیں دیے ہیں نا کہ اس معاملے میں یہ کرنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے. ٹھیک ہے. منہاج کیا ہے؟ منہاج کا لفظ نہج سے ہے، نون ہا جیم، تو اس کے لفظی معنی ہے طریقہ. اور اصطلاحی شریعت میں منہاجہ کس کو کہتے ہیں؟ منہاج شرعی احکامات کی ادائیگی کے طریقہ کار کو کہتے ہیں. جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا، لاز دیے ہیں جو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، نماز روزہ یہ کرنا ہے، تو اس کے اوپر اس کا طریقہ کیا ہوگا ادائیگی کا، وہ منہاج کہلاتا ہے. شرعی احکامات کی ادائیگی کا طریقہ کار، شریعت کو اختیار کرنے کی راہ عمل، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں منہاج کو میتھڈولوجی. ٹھیک ہے، جو میتھڈز ہیں وہ کہلاتے ہیں منہاج. تو پھر سے ڈیفینیشن میں ریپیٹ کر دیتی ہوں منہاج کی. شرعی احکامات کی ادائیگی کا طریقہ کار، اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انبیاء کو بتایا ہے وحی کے ذریعے. جیسے مثال کے طور پر احادیث سے ثابت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن تک آ کر، جب نماز فرض ہوئی تھی نا معراج کے موقع پر، تو 2 دن تک آ کر 5 وقت کی نمازیں پڑھا کر دکھاتے رہے. یعنی پورا طریقہ جو اس کا منہاج تھا وہ سکھایا انہوں نے. تو یہ منہاج ہو گیا کہ نماز کا طریقہ انہوں نے سکھایا. تو شریعت کی وضاحت اور وسعت کا نام منہاج ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب کیا ہوا کہ شریعت کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنا ہے. اور طریقہ کیا ہوگا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، منہاج بتایا ہے نا کہ 5 وقت کی نماز آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے، تو وہ منہاج ہو گیا. تو منہاج پھر کیا ہے کہ دین کی وضاحت کا نام ہے. اور ہمارا منہاج اور طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو ایک ہوتی شریعت، ایک ہو گیا منہاج، اور ایک دین بھی ہوتا ہے نا. اب تینوں کو آپ سامنے رکھ کے سمجھ لیں. دین کیا ہوتا ہے؟ دین کہتے ہیں بنیادی عقائد اور نظریات کو. دین کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بنیادی عقیدہ اور نظریات، عقائد کے مجموعے کو دین کہتے ہیں. اور شرعی اصطلاح میں دین کیا ہوتا ہے؟ شرعی اصطلاح میں دین کہتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے غیر متبدل احکامات کو. غیر متبدل یعنی نہ تبدیل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے احکامات
جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامت تک ایک ہی رہیں گے، وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ اور دین کے اندر پھر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ بنیادی عقیدہ، جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی ہے ہمارا سب کا، وہ دین ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے بنیادی عقیدہ؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور مکمل ایمانیات، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، آخرت پر اور تقدیر وغیرہ پر۔ تو یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شریعت کیا ہے؟ دین کی طرف لے جانے والا کھلا راستہ۔ کہ اب شریعت اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی تھوڑی بہت مختلف رہی ہیں، یعنی دین پر عمل کرنے کا کہ جو لاس تھے وہ تھوڑے بہت فرق تھے، اور بعض کیوں فرق تھی شریعت؟ کیونکہ احکامات اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ہر دور کے مطابق دیے ہیں۔ تمام انبیاء اور ان کی امتوں کا دین بنیادی عقیدہ اسلامی تھا، اللہ کو ایک ماننا ہے، آخرت پر ایمان اور یہ سب، لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں، وہ احکام الگ تھے جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو بتاتے ہوں۔ مثلا آپ دیکھیں، تمام امتوں میں نماز روزہ کا حکم تھا، لیکن نماز کی تعداد میں اور ترکیب میں فرق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی شریعت مختلف تھی نا، ان پر 2 وقت کی نمازیں تھیں، ہماری شریعت میں کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں۔ اسی طرح روزے کی تعداد میں بھی فرق تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو شریعت مختلف ہو گئی نا، لیکن دین تو ایک ہی تھا۔ پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کی شریعت میں آپ نے پڑھا تھا کہ بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، کیونکہ اس وقت کی ضرورت تھی نا، بعد میں ضرورت نہیں رہی تو حرام کر دیا گیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں، امت مسلمہ میں اسلام آنے سے پہلے جو شادیوں کی نکاح کی تعداد پر پابندی نہیں تھی، حضرت سلیمان کی بھی 100 بیویاں تھیں، لیکن ہماری شریعت نے اس پہ پابندی لگا دی کہ 4 سے زیادہ نکاح الاؤڈ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بعض چیزیں کسی شریعت میں حلال تھیں اور بعض چیزیں کسی میں حرام تھیں۔ آپ نے یہود کے بارے میں پڑھا تھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے بعض حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی ان کی شریعت میں، تو مختلف ہو گئی شریعت۔ ٹھیک ہو گئی؟ پھر اسی طرح کسی شریعت میں کسی مسئلے میں شدت تھی اور کسی میں تخفیف تھی، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہود تھے ان کی جو شریعت تھی اس کے اندر دیت جو ہے وہ نہیں تھی، قصاص تھا۔ تو اس طرح سے مختلف تھی، لیکن دین ہر امت کا شروع سے آخر تک کیا رہا ہے؟ اسلام رہا ہے۔ شریعتیں وقت کے لحاظ سے کچھ مختلف رہی ہیں، اور اس کی مزید تشریح بخاری کی حدیث سے ہوتی ہے کہ بخاری کی حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے تعلق رکھتا ہوں، اور فرمایا کہ انبیاء سب اولاتی بھائی ہیں۔ اولاتی بھائی عین سے، اولاتی بھائی کون ہوتے ہیں؟ آپ نے پیچھے وراثت میں پڑھا تھا نا، اولاتی بھائی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جن کے باپ ایک ہو لیکن مائیں مختلف ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء سب کے سب اولاتی بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے یعنی دین ایک ہے اسلام، اور مائیں مختلف ہیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ اس کو اگر سم اپ کریں اپنے حساب سے تو ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی بنیادی عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ساری ایمانیات۔ شریعت کیا ہے؟ کہ 5 وقت کی نماز اپنے پڑھنی ہے، یہ لاز ہیں شریعت کے، 30 روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کا یہ حج کرنا ہے ہم نے، یہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اب منہاج کیا ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں آپ کس کے طریقے پہ کریں گے؟ سنت رسول کے طریقے پہ کریں گے، نمازیں جیسے آپ نے سکھائی ہیں ویسے پڑھیں گے، یہ منہاج ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ جیسے آپ نے بتائی کہ یہ اس کا نصاب ہے 2.5% لگے گی یا کچھ ہے، یہ منہاج ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے؟ روزہ کس وقت رکھنا ہے، کس وقت کھولنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منہاج ہے ہمارا۔ تو منہاج یا طریقہ سنت رسول کے مطابق ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین تو تم کو سب کو میں نے ایک ہی دیا ہے، دین اسلام، لیکن تم میں سے ہر ایک کی شریعت اور طریقہ مختلف رکھا ہے۔ ٹھیک ہے؟ شریعتیں اور طریقے، اس پر عمل کرنے کے طریقے کچھ نہ کچھ مختلف تھے، شریعت اور منہاج الگ الگ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَكُمْ، البتہ بنا دیتا تم کو،
یعنی ساری امتوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. امت واحدہ، ایک ہی امت، ایک ہی امت بنا دیتا. لیکن ایک امت کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو. کس میں آزمائے؟ فیما آتاکم، جو اس نے دیا ہے تم کو. اب یہ بھی ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سب کو الگ الگ دین ایک دیا ہے، لیکن شریعت اور منہاج الگ الگ دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک بھی امت بنا سکتا تھا. تمام امتوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بیان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام امتوں کو ایک ہی شریعت پر جمع کر سکتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی شریعت ہوتی، کوئی فرق ہی نہ ہوتا. شروع سے قرآن اتار دیتے نا کہ بس اس قرآن پہ شروع سے آخر میں تک چلنا ہے تم نے. لیکن ایسا تو نہیں کیا گیا، مختلف شریعتیں دی گئیں. تو اس کی ریزن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ریزن یہ بتا رہے ہیں وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شریعت اور مناج اس لیے دیا کہ مختلف اس لیے دیا کہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے. تو آزمائش مختلف شریعتوں کے ذریعے کیسے ہوئی؟ کیسے ہوئی آزمائش مختلف شریعتوں کے ذریعے؟ دیکھیں، نمبر 1 تو آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف شریعتیں دینے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہر دور کے تقاضے الگ الگ ہوتے تھے. جیسے میں نے آپ کو مثال بتائی کہ حضرت آدم کے زمانے میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا کیونکہ ضرورت تھا دور کا. ایک تو مقصد یہ تھا مختلف شریعتوں کا. دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میں نے مختلف شریعت اور منہاج امتوں میں کیوں رکھا؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو. آزمائش کیسے ہو؟ اس طرح آزمائش ہو کہ شریعت اور منہاج مختلف امتوں کا مختلف ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کون اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور کون نئی شریعت سے انحراف کر لیتا ہے. آپ دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان دوسری مخلوقات سے مختلف ہے نا، عقل ہے، تمیز اور قوت ارادہ اور اختیار دیا ہے. تو ایک تو یہ بھی ہے امت واحدہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو اختیار اور ارادہ نہ دیتے نا، تو پھر کیا ہوتا؟ انسان بھی دوسری چیزوں کی طرح جو کائنات کی ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر مجبور ہوتا، اللہ اور اس کے رسولوں کی فرما برداری پر مجبور ہوتا، انحراف کر ہی نہیں سکتا تھا. پھر کوئی کسی رسول کا انکار نہیں کرتا، امت واحدہ بنا دیتے نا. کسی کو اختیار اور ارادہ دیتے ہی نہیں، جیسے ساری اور پرندوں کی امت ہے اور جانوروں کی ہے جو سورج چاند ستارے ہیں، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے مجبور ہے نا. فرشتے ہیں جیسے وہ حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کر ہی نہیں سکتے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو بھی اختیار اور ارادہ نہ دیتے، پھر انسان کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح اللہ اور اس کی رسولوں کی اطاعت پر مجبور ہوتا. اور پھر دیکھیں اس طرح کسی امت میں اختلاف بھی نہیں ہوتا، کوئی کسی رسول کا انکار بھی نہیں کرتا. ایسے ہی ہوتا نا، کیونکہ اختیار اور ارادہ تھا ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. امتوں میں اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ سب کا دین، شریعت، منہاج سب ایک جیسا ہوتا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا مقصد رکھا ہے نا کہ انسان کی آزمائش ہو مختلف انسانوں کی مختلف طریقے سے، اور اس کے بعد اس کو جزا و سزا ملے، تو وہ مقصد ختم ہو جاتا. اگر انسان کو اختیار اور ارادہ نہ دیتے اللہ تعالیٰ، مختلف شریعتیں نہ رکھتے کہ کون اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو پھر کائنات کا مقصد جو دارالابتلاء بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آزمائش ہونی ہے، دارالعمل بنایا ہے، وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا. تو آزمائش کس طرح سے ہوئی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مختلف شریعت اور منہاج تم لوگوں کو دیا ہے ہر کسی کو تاکہ میں تم کو آزماؤں. اب آپ کو کلیکٹیو میں معنی بتا رہی ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مختلف شریعت اور منہاج سے مختلف دور میں آزمائش کیسے ہوئی لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ میں آزماؤں تم کو فیما آتاکم، جو میں نے دیا ہے تم کو، یعنی جو مختلف شریعت اور دستور یا طریقہ دیا اس میں آزمایا جائے. تو آزمائش ایسے ہوئی کہ جب بھی کوئی نیا پیغمبر نئی شریعت لے کر آتا تھا تو انسانوں کا امتحان ہی ہوتا تھا، آزمائش ہوتی تھی کہ کون اپنے پچھلے طریقوں، پچھلی شریعت کو مقدس سمجھ کر اسی پر عمل کرتا رہتا ہے، اسی پر جمع رہتا ہے، اور کون اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سمجھ کر نئی شریعت کو، نئے طریقوں کو اپنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے.
کہ اس طریقے سے آزمایا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کا بھی تو یہی مسئلہ تھا نا، کہ وہ اپنی شریعت کو بدلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اسی سے اسٹک ہوئے ہوئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہے، ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اپنی شریعت کافی ہے۔ ہاں، تو یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نئی شریعت بھیجی ہے امپروو کر کے، دین مکمل کر کے، کون اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور کون نہیں ڈالتا، تو اس لیے مختلف شریعتیں دی گئیں۔ تو مختلف زمانوں کے لحاظ سے مختلف شریعتیں رکھنا اللہ کی مشیت اور حکمت پر مبنی ہے، اور اس میں انسانوں کی آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی لیے انسان کو قوت اور ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے کہ انسان اپنے اختیار اور ارادے سے کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرتا چلا جائے، اپنی خوشی سے کرتا چلا جائے، مجبوری میں نہ کرے، کیونکہ مجبور کر دیا جاتا تو پھر تو آزمائشی کوئی نہیں تھی نا، پھر تو آپ کے پاس ہر کوئی مجبور ہے اللہ کی اطاعت کرنے میں، تو بات ختم ہو گئی۔ تو آزمائش کیا ہے کہ اختیار اور ارادہ ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے اختیار اور ارادے کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق مولڈ کر لے، اختیار کر لے۔ لہذا اب انسان کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں کہ اختیار ہے اور ارادہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس کا استعمال اللہ کے مخالف کاموں میں کرے، کتاب اللہ کے خلاف کرتا رہے، اللہ کے احکامات کے خلاف سرکشی کرتا رہے، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا رہے، اللہ کی آیات کے غلط معنی نکال کر غلط تعویل کر کے امت میں اختلاف پیدا کرے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں اختیار اور ارادہ دینے کا، مطلب کیا ہے کہ آزمائش ہے کہ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کر کے کون اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کر کے اپنی خواہش نفس کو، اپنے اختیار اور ارادے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تابع کر کے آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے تم کو موت اور زندگی کیوں دی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون آسن عمل لے کر آتا ہے۔ تو اب ہر کسی کو، یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، ہر فرقے کو قرآن کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا ہے، اور منہاج کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہی آزمائش ہے کہ کون اس کے اوپر اس چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی ہدایت کر رہے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس جلدی کرو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیوں میں۔ فَاسْتَبِقُوا کا لفظ جو ہے سین بے قاف روٹ ہے، اور سبقت سے، یہ سبقت لے جانا کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے بڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش ہے، اور آزمایا ہے میں نے تم کو مختلف شریعتیں دے کے۔ تو اب آزمائش کیا ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کی جو احکامات ہیں، جو آخری شریعت ہے، جو اکملت لکم دینکم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، منہاج ہے، اس کو اپنانا ہے۔ تو اس لیے اب فاستبقوا الخیرات کرو، نیکیوں میں جلدی کرو۔ تو یہاں پر خیرات سے جو ڈائریکٹ معنی مراد ہیں وہ کیا ہیں؟ شریعت پر چلنا ہے، اللہ قرآن کی شریعت پر چلنا مراد ہے خیرات سے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو۔ کون سی نیکی؟ شریعت پر چلنے کی نیکی میں جلدی کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت، اسلام کی شریعت ہم کو دی ہے، اس میں سبقت کرو، آگے بڑھو، احکامات شریعت کے اتباع میں سبقت کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی تمہاری آزمائش میں کامیابی ہے کہ تم اللہ کی شریعت کو مانو۔ تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ کے احکامات کو ماننا، شریعت کا اتباع کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ فاستبقوا الخیرات کے معنی اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہاں خیرات سے مراد جو ڈائریکٹ اس کا معنی ہے وہ ہے شریعت کو فالو کرنا، قرآن کی شریعت کو فالو کرنا۔ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو، قرآن کی شریعت پر عمل کرو، قرآن کے احکامات پر عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو سب کو کہ فاستبقوا الخیرات کرو، شریعت پر چلنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مسابقت کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دین میں مسابقت کرنا کوئی منع نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بلکہ رشک دن دو چیزوں پر جائز ہے، وہ دین میں ہی مسابقت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ رشک صرف دو چیزوں پر جائز ہے،
ایک جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور لوگوں کو وہ قرآن کا علم سکھاتا ہے۔ تو دین میں مسابقت کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فاستبقوا الخیرات، دین میں مسابقت کی جائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھا جائے۔ تو حسد اور رشک میں بھی فرق ہوتا ہے، یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ فلاں چیز جو اس کے دوسرے کے پاس ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھن جائے۔ اور رشک کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ فلاں جس طرح کر رہا ہے کاش میں بھی اس طرح کا کام کر سکوں، بس یہ۔ تو رشک بھی دو چیزوں میں جائز ہے جو میں نے آپ کو حدیث کے مطابق بتائی ہیں۔ دین ہی ہو گیا نا کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا قرآن کا علم دیا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو بہرحال دین میں مسابقت، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے جانے کی کوشش کرنا، یہ دین میں جائز ہے، کیونکہ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا حکم بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آ رہا ہے۔ تو جنرلی فاستبقوا الخیرات کا جو خاص معنی ہے وہ خاص معنی ہے کہ شریعت کا اتباع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اگر تمہیں کوئی نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ عمل کرتی ہے تو میں اس سے زیادہ عمل کروں، یہ مجھے میری خواہش ہونا چاہیے کہ وہ فلاں کر سکتی تو میں کیوں نہیں کر سکتی، وہ فلاں اللہ کے حکم پر عمل کر سکتی تو میں کیوں نہیں کر سکتی۔ یہ مسابقت کرنا دین میں جائز ہے اور کرنا ہی چاہیے۔ اور یہ جو دین میں مسابقت ہے اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے طریقے میں ملتی ہے نا، کہ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ کاش میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی طرح کر سکوں، تو وہ کوشش بھی کرتے تھے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر اپنے گھر کا بالکل آدھا سامان اٹھا کے لے آئے، تو انہوں نے سمجھا کہ آج تو میں نے بس بہت کام کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ آگے آ گیا، مسابقت ہو گئی۔ لیکن پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق تو پورے گھر کا سامان لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے بس۔ ٹھیک ہے، تو دین میں مسابقت کرنا جائز ہے۔ ہمیشہ آپ کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور شریعت پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت کے احکامات پر اتنا عمل کر رہی ہیں، تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کاش میں اس سے آگے بڑھ کے کر سکوں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ترین سبق ہے ہمارے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے فاستبقوا الخیرات کا۔ اور حکم کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیکیوں میں جلدی کرو؟ کیونکہ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تو مرجع ہے تمہارا، لوٹنا ہے تمہارا، جميعا سب کا سب کا، کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں پر، لوٹنا سب کا سب کا اللہ کی طرف سے۔ مرجع جو ہے وہ رجوع سے ہے، رے جیم اور عین، رجوع سے۔ اور مرجع کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ، یا مصدر میمی بھی کہتے ہیں اس کو، مرجع، ٹھیک، لوٹنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت کرو، شریعت پہ چلنے میں سبقت کرو، اور بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں ٹائم لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو تم میں سے الی اللہ مرجعکم، مرجع تمہارا تو اللہ کی طرف ہے، ہر کسی کا، جمیعا، کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں پہ۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا تم کو، نبے، نبا سے اہم خبر دے گا اللہ تعالیٰ تم کو، کس چیز کی؟ بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم فیہ، جس میں تختلفون، تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ لوٹنا تمہارا اللہ کی طرف ہے، فائنل ڈیسٹینیشن ہر کسی کی کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو شریعت پہ چلنے کی کوشش کرو تاکہ وہاں سرخرو ہو سکو، آزمائش پہ پورے اترو۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو بتا دے گا جو بھی اختلافات ہٹ درمی فرقہ پرستی میں پڑے رہے، جو اختلافات تمہارے دنیا میں تو کسی طریقے سے بھی ختم نہیں ہو سکے، تم نے ساری زندگی اسی میں گزار دی کہ فلاں فرقہ فلاں مسلک کیا کرتا ہے اور ہمارے مسلک میں کیا ہے اور فلاں کا کیا ہے، اور لڑائی جھگڑے ہی کرتے رہے، تو یہ جو اختلافات ہیں اس کے فیصلے تو پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت خود ہی کریں گے اور بتا دیں گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، نبا، اہم خبر دیں گے کہ جس اختلافات اور فرقہ پرستی میں، بحث مباحثوں میں زندگی گزار دی بلکہ ضائع کر دی، تو اس میں کتنا حق تھا اور کتنا باطل تھا، یہ بتا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ فیہ تختلفون۔ پھر دوبارہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے امت کو کہ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کرو،
بینہم ان کے درمیان، سب کے درمیان، کس کے درمیان؟ یہود و نصارہ ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، تو فنحکم فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، کس کے ساتھ؟ بما انزل اللہ، دیکھیں بار بار ہدایت ہے، اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ولا تتبع اہواءہم، دوبارہ کہا گیا کسی کی بھی خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، واحذرہم، اور ڈرو ان سے، بچو ان سے، ہوشیار رہو۔ حذرہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ آنے والے خطرے سے ہوشیار رہنا۔ کس بات سے ڈرو اور بچو؟ کہ ان یفتنوکا، کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو۔ کس چیز سے فتنے میں ڈال دیں گے؟ ان بادن ما انزل اللہ، اس چیز کے بارے میں بعض فتنے میں ڈال دیں گے جو انزل اللہ الیکا، آپ کی طرف اللہ نے اتاری ہے، قرآن کے بارے میں، اس کے حکم کے بارے میں آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے، اس لیے آپ ان کی خواہش نفس کی اتباع کرنے سے بچیں، ہوشیار رہیں، یہ حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور بہت اہم آیت ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی اس میں بہت اہم سبق ہے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت آتی ہے ابن کثیر وغیرہ میں، کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہود علماء جو تھے بڑے بڑے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور طے کیا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان کو اللہ کے حکم سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ آئے اور انہوں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں جی ہمارے درمیان کچھ نزاع ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو اگر آپ اس کا فیصلہ ہمارے مطابق کر دیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں اس طرح کا فیصلہ کر دیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی قوم میں بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں اور بہت مطلب انفلوئنشل ہیں، تو ہم ایمان لے آئیں گے تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ اتنی بڑی موٹیویشن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور کیا؟ فتنے میں ڈالنے کے لیے، بہکانے کے لیے، کہ اللہ کی کتاب کے مخالف فیصلہ کر دیں ان کے خواہش نفس کے مطابق۔ اب کیا تھا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بھی ایمان لانے کے بہت حریص تھے، کہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو اب ہو سکتا تھا نا کہ خدا نہ کرے آپ ان کی باتوں میں آ جاتے، لیکن آپ نہیں آئے، آپ نے پہلے خود ہی ایسے رشوتی اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے خواہش نفس کی پیروی نہیں کی۔ لیکن اسی دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول کر کے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا، الرٹ کر دیا۔ ہاں، ان دو آیات کا نزول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب بھی فیصلہ کریں ان کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان، کسی کے بھی درمیان، تو اللہ کے احکامات، قرآن کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، اور ان کی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی کسی طریقے سے بھی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ، اور ذرا ہوشیار بھی رہیں، چوکنے رہیں کہ کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، بہکا نہ دیں۔ کس چیز سے؟ اس چیز سے جو اللہ نے آپ پر اتاری ہے۔ ام بعد ما انزل اللہ الیک، تو وہ کیا چیز ہے؟ یعنی قرآن کے احکامات کے بارے میں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں کہ قرآن کے احکامات سے اگینسٹ آپ سے فیصلہ کرا لیں، لیکن آپ نے تو پہلے ہی نہیں کیا تھا، لیکن یہ مزید الرٹ کرنے کے لیے آیات کا نزول ہوا تھا۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی پہلے حکم دیا گیا کہ آپ ان کی خواہش نفس پر نہ چلیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے مطابق فیصلہ کر دیں، نہیں، آپ نے کس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ کے، جو اللہ نے اتارا ہے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ ہوشیار بھی رہیے کہ یہ آپ کو قرآن کے احکامات کے خلاف لے جا سکتے ہیں، بہکا سکتے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا قرآن کے مطابق، پھر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، نہیں مانتے آپ کے فیصلے کو کیونکہ ان کے مطابق تو نہیں ہوا، تو پھر فکر نہیں کیجیے، فَعْلَمْ، بس جان لو، انما، بے شک، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یصیبہم، کہ مصیبت میں ڈالے ان کو، ببعض ذنوبہم، بوجہ ان کے گناہ۔ اب ان کے خواہش نفس کے مطابق آپ نے فیصلہ نہیں کیا، نہیں کرتے، تو اب یہ اس کو نہیں مانتے، منہ موڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی شریعت، رسول کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ جاتے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، آپ یہ جان لیں، سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مصیبت پہنچانا چاہتا ہے، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہ کی وجہ سے، شریعت کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے، رسول کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت ڈالنے کا فیصلہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب آئے گا، ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، ہدایت سے ہی دور رہیں گے۔
اور ہدایت سے دور رہنا یہ تو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے نا. ہاں؟ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ انسان ہدایت سے دور رہے. تو پھر آپ فکر نہ کریں، اگر نہیں مانتے آپ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ اپنی کسی گناہ کی وجہ سے مصیبت میں پڑیں گے، ہدایت سے ہی دور رہیں گے، کوئی عذاب مصیبت ان کے اوپر آئے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست بات کہہ رہے ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، کہ بے شک یقینی طور پر بہت سے لوگوں میں سے لفاسقون، البتہ فاسق ہیں، یقینی طور پر فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی میجورٹی، اکثر الناس جو ہے وہ نافرمان ہے. کامن ایک بات کی جا رہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت، لفاسقون، یہ لام تاکید ہے، البتہ یقینی طور پر اللہ کے احکامات سے نکلی ہوئی ہے، میجورٹی نافرمان ہے. تو اس آیت کی دو تین بہت اہم باتیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہش نفس کے مطابق فیصلہ کیا تو سننے کی بھی کوشش کی تو یہ آپ کا بہکا دیں گے. تو آپ ہوشیار رہیں، چوکنے رہیں کہ کہیں لوگ آپ کو اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے کرنے پہ نہ بہکا دیں. فاذرہم، تو پیغمبر سے ہوشیار رہنے کو کہا جا رہا ہے. تو اب ہمیں کس حد تک ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے؟ کس حد تک ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس لوگوں کے فیصلے کو اپنے پر امپلیمنٹ کر لیں یا اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر لیں؟ کس حد تک ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار رہنے کو کہا جا رہا ہے. سوچئے تو ہم کس لمٹ تک ہوشیار رہنے کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں زمین پر آج کل، بلکہ ہمیشہ سے روئے زمین پر سب سے بڑی سازش یہی رہی ہے کہ انسانوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے. اب روکنے والے چاہے کوئی بھی ہوں، شیاطین جن ہوں یا شیاطین انس ہوں، جو شیاطین جن کے قبضے میں ہوتے ہیں، گمراہ کن لوگ ہوں، اور کسی بھی طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے، باتوں سے کیا جاتا ہے، بحثوں سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کچھ نہ کچھ کہہ دیا جاتا ہے. تو ہر طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا تھا، کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے انسانوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا جائے. بہت سے طریقے ہیں، اور بھی بہت سے طریقے ہیں. کبھی کسی بہت بڑے اسکالر پہ جو بہت زیادہ کام کر رہا ہو دین کا، اس کو اٹھا کے کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مسلک پوچھو، مسلک کیا ہے، کون سے مسلک سے پڑھاتے ہیں. تو یہ سارے کیا طریقے ہیں؟ یہ اللہ کے دین سے روکنے کے طریقے ہیں کہ اللہ کے دین کو ماننے، جاننے، عمل میں لانے اور آگے پہنچانے سے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے، باتیں کر کے، مختلف شک و شبہات ڈال کے، بحث مباحثے کر کے. تو بہت چوکنے رہنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو بھی. ہر اس چیز سے، ہر اس شخص سے، ہر اس بات سے چوکنے رہنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے راستے سے روکے، اللہ کے دین کو سمجھنے سمجھانے سے روک دے، اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے سے روک دے. تو خود کسی حال میں بھی نہیں رکنا، سازشوں کو سمجھنا چاہیے، روکنے والی چیز کو روک دینا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ سبق تو یہی ہے. دوسرا سبق اس آیات کا بہت اہم ترین، کہ اگر اللہ کے احکامات، شریعت کے فیصلوں سے منہ موڑا جائے تو اللہ تعالیٰ مزید آزمائشوں میں ڈال سکتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے جو شریعت کو اگنور کرنے کی وجہ سے کیے گئے، شریعت کی روگردانی کی وجہ سے کیے گئے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر وہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں شریعت کے احکامات سے، اللہ کے احکامات سے، تو سمجھ لیں فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. تو یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آزمائش میں اپنے کسی گناہ کی وجہ سے پڑا ہے، شریعت کے کسی حکم کو صاف صاف اگنور کرنے کی وجہ سے پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے پڑا ہے اور آزمائش میں پڑ جاتا ہے. تو یہ بھی سوچنے سمجھنے کی بات ہے. پھر تیسری بات ہے، یہ بھی اہم ترین، امپورٹنٹ ترین بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے آپ کے سامنے کہ لوگوں کی اکثریت یقیناً فاسق ہے. ان کثیرا من الناس لفاسقون، یعنی قرآن کے مطابق میجورٹی اتھارٹی نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہا ہے میجورٹی اتھارٹی تو درکنار،
اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ فاسق ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نکلی ہوئی ہے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہی ہے، اللہ کے احکامات کو اگنور کرتی ہے. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی کام اکثریت کر رہی ہے تو ہمارے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ سبھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اکثریت کیا ہے؟ فاسق ہے. تو ہم نے اکثریت کو تھوڑی دیکھنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اور بھی جگہ قرآن میں کہی ہے کہ اکثریت کو فالو نہیں کرنا چاہیے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 ہے، سورہ یوسف 103. اللہ تعالیٰ فرماتے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کہ آپ کتنا بھی چاہیں لوگوں کی اکثریت کو کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن اکثریت ایمان والی نہیں ہے. اکثریت کیا ہے؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ایمان والی نہیں ہے، ہٹی ہوئی ہے ایمان سے. اسی طرح سورہ الانعام میں بھی فرمایا گیا، 116 نمبر آیت ہے سورہ الانعام 116. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے اطاعت کی اکثریت کے جو زمین کے اوپر ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازمی طور پر بھٹکا دے. اگر اکثریت کو فالو کیا تو وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. اب آپ سوچیں کہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت لفاسقون فاسق ہیں. بہت ہی افسوسناک ایک حقیقت ہے. آپ دیکھیں اپنے آس پاس، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نکلی ہوئی نظر آتی کہ نہیں نظر آتی؟ کسی بھی آسپیکٹ سے دیکھ لیں. عبادات سے غفلت ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہہ کے تھک جاؤ. روزے بھی بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا تو بہتوں کا پتہ ہی نہیں، دیتے ہیں تو آدھی پونی دے دی، وہ بھی اللہ پہ احسان ہوتا ہے. اور کئیوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں دیا اس کا زکوٰۃ کا. پھر اگر روزہ نماز کی طرف دھیان ہے تو معاملات اتنے گڑبڑ ہیں. بڑے بڑے جن کو ہم نمازی پرہیزی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے معاملات آپ جا کے دیکھیں تو بس وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ذاتی ہے، کسی کا دل توڑا ہے، کہیں رشتہ توڑا ہوا ہوتا ہے. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کو اچھا انسان ہونا چاہیے، اور ہم چیریٹی ورک بہت کرتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا؟ تو اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ کائنات کا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک، تو ان کے طریقے پہ چلنا اچھا انسان بننا ہے. اور آپ نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہے، معاملات کو کتنی اہمیت دی ہے. تو اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ اپنے دل کی خواہش کی پیروی کرتی ہے، اس لیے اللہ فاسقون ہے، خواہش نفس کے پر، اس لیے اللہ کے احکامات سے نکلی ہوئی ہے. تو بہت امپورٹنٹ سبق ہے کہ اکثریت کو قرآن کے مطابق میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتی. پھر ایک اور سبق بھی ہے یہاں تک کی آیات کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، کہ اللہ کی طرف سب کا جمیع سب کو تم کو لوٹنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، ہر کچھ بتا دیں گے. فَيُنَبِّئُكُمْ، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کس کو نہیں پتہ ہے؟ مجھے بتائیں کس کو. ہاں، یقین کے درجات ذرا مختلف ہیں، کیونکہ جس کو یقین ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ تو کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے قرآن کہتا بھی ہے نا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمان میں ہے نا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں ہے. تو ہر ایک کسی کو ہم میں سے پتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن اس کے ڈگریز الگ ہیں کہ کس کو کتنا یقین ہے، کیونکہ جس کو پکا یقین ہو وہ تو خلاف نہیں کر سکتا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے لوٹنا تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ مواخذہ بھی سب کا کریں گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. تو اب دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ نیک عمل ہر کسی سے مطلوب اور مقصود ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ قرآن میں زندگی کا مطلب بتایا ہے کہ کون تم میں سے احسن عمل لے کر آتا ہے. تو پھر مواخذہ تو ہر کسی کا ہوگا کہ کون کتنے اچھے عمل لے کر آیا، کون نہیں لے کر آیا. تو چاہے کوئی قرآن سمجھ کر پڑھے یا نہ پڑھے، جواب دے تو اس نے ہونا ہے. اور یہ ایکسکیوز بھی کام نہیں آئے گا کہ قرآن پر میں نے اس لیے عمل نہیں کیا کہ اللہ میں نے تو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں تھا. نہیں، نہ پڑھو نہ عمل کرنے کا جو فلسفہ ہے نا وہ بھی کام نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. قرآن کا علم حاصل کرنا فریضہ ہے، فرض کے درجے پہ ہے، علی کل مسلم، مرد عورت بچے سب کے اوپر. اور وہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ انسان کے قدم حشر کے میدان سے ہل ہی نہیں سکتے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے
جس میں ٹاپ پہ سوال یہ کہ قرآن کا علم اس نے کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. تو یہ تو ایکسکیوز ہے ہی نہیں کہ نہ پڑھو نہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. کیوں نہیں پتا تھا یہ پوچھا جائے گا. پتہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی آپ نے, یہ پوچھا جائے گا. اور پھر یہ تو حدیث ہے, قرآن کا نزول کیوں ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت دینے کے لیے. تو بجائے اپنی زندگی کو خواہش نفس کے مطابق گزارنے کے, قرآن کو پڑھتے رہنا, سمجھتے رہنا اور عمل میں لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم قرآن کی شریعت کے اوپر اپنے آپ کو چلا سکیں زیادہ سے زیادہ. جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی کوشش کرو. ہاں, آدھے پونے نہ داخل ہو, ورنہ دین کا کلر پورا پورا نہیں چڑھتا. ڈب کھڑبا قسم کا کلر آتا ہے, صبغت اللہ پورا نہیں چڑھتا. ہر اسپیکٹ سے دین میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے, شریعت پر عمل کرنے کی, تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ یا اللہ میں نے تو یہ بھی چیز آپ کی مرضی کے مطابق کی, یہ بھی چیز آپ کی مرضی کے مطابق کی, میرا تو مطلب اور مقصود اور مطلوب آپ کی رضا تھی, وہ کامیاب ہے. تو ہمیں سب کو اس سے کوشش کرنا چاہیے نا. اور یہ کوشش کب آپ کر سکتے ہیں؟ جب آپ قرآن سے جڑیں گے. قرآن کے ذریعے تو کوشش ہو سکتی ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سبق بتایا کہ لوگ قرآن سے دور کرنے کی بھی بہت کوششیں ہوتی ہیں, بیکار کی باتیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں پتہ کرو کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور کیا پڑھے, اور یہ مسئلہ کیا, اور فلانا مسئلہ کیا. تو قرآن سے نہیں روکنا چاہیے, قرآن سے روکنے والوں کو بھی قرآن سے جوڑ دینا چاہیے. یہ ہے اس کا حل. ٹھیک ہے, بہت اچھا حل ہے اس کا, کہ بجائے اس کے کہ آپ خود رک جائیں, جو آپ کو روک رہا ہے اس کو بھی قرآن سے جوڑ دیں. تو یہ کچھ اسباق تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا حکم الجاہلیت یبغون, کیا بھلا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں, جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں, حکم الجاہلیہ چاہتے ہیں, جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں یہ لوگ. تو یہ بھی بہت اہم ترین آیت ہے. جو ہے حرف استفہام ہے, سوالیہ ہوتا ہے, لیکن یہاں حیرت کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ, اب خاص کانٹیکس تو بے شک وہی ہے کہ یہود جو ہیں وہ اپنی خواہش نفس کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عجیب ہی لوگ ہیں, کیا قرآن اور اسلام کی روشنی آنے کے باوجود یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں, ایسے فیصلے کروانا چاہتے ہیں. لیکن عام کانٹیکس میں بھی بہت خاص اور زبردست اور بہت اہم ترین بات ہو رہی ہے کہ اب قرآن اور اسلام کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب جاہلیت ہیں. اب روشنی اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے, اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے زندگی کے ہر اسپیکٹ میں. تو اب قرآن کے علاوہ کوئی اور کسی قسم کا فیصلہ کرانا چاہتا ہے, اپنے خواہش نفس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی زمانے میں ہو, تو سمجھ لیں کہ وہ دین اسلام کی روشنی چھوڑ کر جہالت کا متلاشی ہے اور طالب ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کو حیرت ہے, حیرت کی بات ہے. تو یہاں پر کس چیز کی مذمت آ رہی ہے اور ممانعت آ رہی ہے کہ اسلامی نظام کے مقابلے میں جاہلیت کی راہ نہ اختیار کی جائے. وہ راہ جو اللہ کے حکم کے متضاد ہو, ٹکراتی ہو, جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتی ہو, وہ جاہلیت کی شریعت ہے. اور جو بھی شخص جس بھی زمانے میں ہوگا, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یہ سارا قرآن آنے کے باوجود, شریعت آنے کے باوجود, منہاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کے باوجود بھی اپنی خواہش نفس کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی اپنی دل کے اوپر گزارنا چاہتا ہے, تو سمجھ لیں کہ وہ شریعت, جاہلیت کی شریعت کو چاہتا ہے, جہالت کی شریعت کو چاہتا ہے. تو حکم الجاہلیہ پھر کیا ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حیرت کی بات ہے, افا حکم الجاہلیت یبغون, بغی سے ہے, کیا یہ لوگ جو ہیں وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں, اس کے فیصلے چاہتے ہیں. جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ جاہلیہ جہالت ہے نا, جاہلیہ کا مطلب ہے جہالت. تو جہالت کیا ہوتی ہے؟ جہالت کا روٹ جہل ہے, جیم ہا لام. تو جہالت کے معنی ہوتے ہیں کہ ذہن کا علم سے خالی ہونا, ذہن کا علم سے خالی ہونا, یہ اس کا لفظی معنی ہے. اب چاہے وجہ کچھ بھی ہو, لا علمی وجہ ہو کہ آپ نے علم حاصل ہی نہیں کیا تو ذہن علم سے خالی ہے, یا لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے, جان بوجھ کر ذہن کا علم سے خالی ہونا کہ آپ کو پتا تو ہے لیکن آپ پھر بھی کیا ہے, اگنور کرتے ہیں. تو یہ تو اس کے لفظی معنی ہے جہالت کے.
شرعی اصطلاح میں جہالت کس کو کہتے ہیں؟ حکم الجاہلیہ کیا ہوتا ہے؟ شرعی اصطلاح میں اللہ کے احکامات کا معلوم نہ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لا علم ہونا یا جان بوجھ کر لا علمی اختیار کرنا، یہ جہالت ہے. ٹھیک، یہ جہالت ہے، جان بوجھ کر انجان بننا. ایک تو یہ نا کہ علم ہی نہیں ہے، دوسرا کیا ہے؟ علم ہے لیکن جان بوجھ کر انجان بنے، تو یہ جہالت ہے. تو اسلام کا جو لفظ ہے وہ جہالت کا لفظ اسلام کے مقابلے پر بولا جاتا ہے. جہالت کیا ہے؟ اپوزٹ ہے اسلام کا. اسلام کیا ہے؟ اسلام زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈال کر ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. جہالت کیا ہے؟ اسلام سے بالکل متضاد ہے، ٹکراتی ہے، چاہے لا علمی کی وجہ سے ہو یا جان بوجھ کر. جہالت کیا ہوتی ہے؟ اندھیروں میں بھٹکاتی ہے آپ کو، شرک کے اندھیروں میں، لا علمی کے اندھیروں میں، آبا کے طریقوں کے اندھیروں میں، بدعات کے اندھیروں میں، سب بھٹکاتی رہتی ہیں. تو جاہلیت، جہالت دنیا میں انسان کو بھٹکا کر پریشان سرگرداں رکھتی ہے، اور آخرت میں کیا کرے گی؟ عذاب علیم، عذاب عظیم کا سبب بن سکتی ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام تو نام ہی علم کا ہے نا. اسلام کس کا نام ہے؟ علم کا ہے. اسلام سلم، ماننا، جاننا اور ماننا. اسلام کس کا نام ہے؟ علم کا. جاننا اور ماننا. شعوری مسلمان بننے کے لیے آپ کو جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے کون سا علم ضروری ہے؟ قرآن کا علم، العلم ضروری ہے. کوئی زیادہ ثقیل باتیں تو نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ اوپر سے گزر رہی ہیں؟ اوپر سے تو نہیں گزر رہی ہیں بچوں؟ نہیں میم، سمجھ آ رہی ہے. بہت پیاری بات ہے، سمجھ آ رہی ہے. بہت سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک، الحمد للہ. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جہالت انسان کو بھٹکاتی ہے، اور اسلام کیا ہے؟ نام ہی علم کا ہے کہ آپ جانیں اور مانیں. شعوری مسلمان بننے کے لیے جاننا ضروری ہے. اور کہاں سے جانتے ہیں؟ العلم حاصل کرنا، قرآن کا علم، خاص طور پر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا بہت ضروری ہے، یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. جیسے بچہ دیکھے نا اپنی ماں کو پہچانتا ہے نا، اس کے لیے روتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس سے اٹیچ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں اس کو پیدا کرتی ہے. تو ماں تو پیدا کرنے کا سبب ہے. اصل خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کی پہچان کے بغیر انسان زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ سوچیں، ماں کو تو ہم اتنا چاہتے ہیں اور اصلی خالق کو بھولے رہتے ہیں، جس نے اصل میں جو ہمیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے. کیسے انسان زندگی گزار سکتا ہے کہ اس کو یہ علم ہی نہ ہو کہ میرا خالق کون ہے، اور اس نے میرے لیے کیا 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 ہے، نہ اس کو پہچانے، نہ اس کی شکر گزاری کرے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان تو ہر کسی کی فطرت میں رکھی ہے، پیدائشی طور پر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بالکل لادین انسان بھی ہوتا ہے نا، کفار بھی ہوتے تھے، تو جب وہ مشکل میں پھنستے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فطرت میں اللہ کی پہچان موجود ہے. تو قرآن کا علم پھر کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی اس فطری پہچان کو ابھار کر، نکال کر باہر لاتا ہے، انسان کے دل کو نور والا نور کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے العلم حاصل کرنا، اسلام لانا اور العلم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ انسان کی جہالت ختم ہو، لا علمی ختم ہو، وہ اپنے رب کو پہچانے، اور رب کو پہچان کے اس کی شکر گزاری کرے اور کامیاب ہو. اور پھر دیکھیں کہ جو اللہ کو جانے پہچانے تو نہیں، نہ اللہ کی شکر گزاری کرے، لیکن اللہ کی مخلوق کا بہت علم رکھتا ہے، تو وہ بھی یقینی طور پر جاہل ہے. یہ دنیاوی علوم بہت پتہ ہے لیکن رب کو نہیں پہچانتا، تو یقینی طور پر جاہل ہے. تو سب سے پہلے درجے پر اللہ کی پہچان کا علم شعوری اسلام کے لیے ضروری ہے، جو کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے. آپ کو اللہ کی پہچان کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن تو کھلتے ہی اللہ کے انٹروڈکشن سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی سے. پھر اور جگہ بہت جگہ ہے. تو قرآن سے ملتا ہے، اور کائنات پر غور و فکر سے بھی کا جو علم ہے وہ بھی اللہ کی پہچان کا علم کائنات پر غور و فکر سے ملتا ہے. تو بہرحال جہالت کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر نمبر 1 جہالت کے اپنے رب کو انسان نہ پہچانے، قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. پھر قرآن کا علم حاصل کرنا دوسرے نمبر پہ بھی بہت امپورٹنٹ ترین کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو قرآن کے علم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
جو میرا رب میرا خالق ہے اس کے عبادت کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، میں کس طریقے سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اس لیے قرآن کے علم کو فرض کے درجے پر رکھا گیا ہے. فریضۃ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کیونکہ دیکھیں جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اللہ کے احکامات کے طریقے اس کو معلوم نہیں ہے، تو وہ احکامات کی پیروی کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہی تو اصل جہالت ہے. اصل جاہلیت کیا ہے کہ انسان کو نہ اللہ کے احکامات کا پتہ ہے، نہ اس کے پر عمل کرنے کا پتہ ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے میرا رب کس طریقے سے راضی ہوگا، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا رب کس چیز سے ناراض ہوگا. یہی جاہلت ہے. سب سے بڑا حکم الجاہلیہ یہی ہے. جہالت سب سے بڑی یہی ہے. پھر جہالت یہ بھی ہوتی ہے کہ عدل و انصاف کے خلاف کیا جائے، ظلم و زیادتی کی جائے. اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ دین سے دور تھے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ظلم تھی، زیادتی تھی، ناانصافی تھی، شرک تھی، بدعت تھی، سب کچھ تھا. تو اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جہالت کیا کیا ہوتی ہے، سم اپ کر لیں. نمبر 1 اللہ کے فیصلوں کے خلاف کرنا. اللہ کے فیصلوں کے خلاف کرنا جہالت ہوتی ہے، حکم الجاہلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کچھ اور دیا، ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں. سب سے بڑی جہالت ہے. دوسری، اللہ کو جاننے اور اس کی عبادت کے طریقوں کا علم نہ ہونا، یہ بھی جہالت ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، اللہ کے حکم کے خلاف اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرنا، یہ حکم الجاہلیہ ہے. اللہ کے حکم کے خلاف اپنے دل کے مطابق فیصلے کرنا یا لوگوں کے خوشی کے مطابق فیصلے کرنا، یہ بھی کیا ہے، حکم الجاہلیہ ہے. پھر علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ بھی جہالت ہے. علم ہے آپ کو لیکن آپ عمل نہیں کر رہے، تو یہ بھی جہالت ہے. اور عدل و انصاف کے خلاف کرنا، یہ سارے پوائنٹس اس میں آتے ہیں، یہ بھی جہالت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر کیا یہ لوگ جو ہیں، کوئی بھی لوگ، وہ اسلام سے پہلے کے جاہلیت کے طریقے سے فیصلے چاہتے ہیں. دور جاہلیت کے طریقے کیا تھے؟ دور جاہلیت کے طریقے سب ظلم و زیادتی، شرک پر مبنی تھے، خود ساختہ تھے، گمراہ کن تھے. جبکہ اسلام کے احکامات اور طریقے کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات پر مبنی ہے. تو حکم الجاہلیہ پھر انسانوں کو مانگنا چاہیے، اللہ کے احکامات پہ چلنا چاہیے. تو اگر آپ تھوڑا سا 2-3 پوائنٹس کا کمپیریزن کریں نا کہ جاہلیت کیا تھی، زمانہ جاہلیت، اور اسلام کیا ہے. اسلام مکمل توحید ہے اور دور جاہلیت شرک پر مبنی تھا. اسلام میں ہر عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اسلام کیا ہے کہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہو؟ للہ رب العالمین. جاہلیت میں کس کے لیے ہوتا تھا؟ بتوں کے لیے کرتے تھے سب کچھ. قربانی بھی اور جینا مرنا سب ان کا بتوں کے ساتھ تھا. تو اب بت جو ہے نا، وہ آج کا بت اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اپنے دل کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال اسلام یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. مسلم وہی ہے کہ جس کا یہ ماننا ہو کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری سب عبادات، میرا جینا، میرا مرنا، جینے کے طریقے، مرنے کے طریقے، شادی کے طریقے، موت کے طریقے سب کس کے لیے ہوں؟ اللہ رب العالمین. کھانے کے طریقے، پہننے کے طریقے سب اللہ رب العالمین کے. پھر دیکھیں اسلام نے عورتوں کو کتنے بے پناہ حقوق دیے، تو وہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی لیے بہت ہی زیادہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ عجیب سی بات ہے. کس بات پر حیرت ہے کہ لوگ ابھی بھی کیا جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام جیسا ایک مکمل دین دے دیا ہے. اکملت لکم دینکم کر دیا ہے. پھر بھی افا حکم الجاہلیت یبغون. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ومن احسن من اللہ حکمن، کہ کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے فیصلہ کرنے میں. تو کوئی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. آسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، اسم تفضیل ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو، سبھی لوگوں کو شروع سے لے کے آخر تک، کہ ومن احسن من اللہ حکمن، کہ اللہ سے زیادہ کون اچھا ہو سکتا ہے فیصلے کرنے میں. تو کوئی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بات کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے لقومی یوقنون،
وہ جو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے زیادہ فیصلے کرنے میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے، جو یقین رکھتے ہیں، کس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے فیصلہ ہر حکم ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ یہ کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جن لوگوں کو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہوتا ہے، جو قومی یقینون سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے عروج کی وجہ کیا تھی؟ یہی تھی نا، وہ رضی اللہ عنہم کیوں بن گئے؟ کیونکہ وہ قومی یقینون سے تعلق رکھتے تھے، ان کو اللہ کے اوپر اتنا یقین تھا کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدے میں ہے، تو وہ بلا سوچے سمجھے بس سمینا و اطانا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ سب سے اچھا ہوتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، لیکن یہ بات اس کو سمجھ میں آتی ہے جو قومی یقینون ہے۔ تو ہمارے سوچنے کی کیا بات ہے یہاں کہ کیا ہمیں یہ یقین ہے، ہم قومی یقینون سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے، جو بھی فیصلہ ہے، وہ ہمارے فائدے میں ہے، اور ہمیں اس کی لاجک اور اس کی تشریح اور اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی اور کب کروں، یہ سب چھوڑ کے کیا کرنا چاہیے؟ صرف سمینا و اطانا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال پوری بات کا جو لب لباب ہے، ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت کے احکامات اور قوانین خواہش نفس پر مبنی تھے، اور اسلام کے احکامات اللہ کے حکم پر مبنی ہیں، اور اللہ کے فیصلوں سے اچھا کسی کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے فیصلوں کے خلاف جب بھی کوئی کام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ حکم الجاہلیہ ہی ہوگا، جاہلیت کا فیصلہ ہوگا وہ۔ تو یہ جو حکم الجاہلیت کا لفظ آیا ہے نا، اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ یعنی اطلاق کے معنی ہوتے ہیں امپلیمنٹیشن۔ دور جاہلیت کے لفظ کی امپلیمنٹیشن ان تمام طریقوں اور رسم و رواج پر ہوتی ہے جس میں ظلم اور زیادتی ہو، ناانصافی ہو، بے حیائی ہو، فحاشی ہو، انسانی خواہشات کی پیروی کی جائے، وہ سب کیا ہوتی ہے؟ حکم الجاہلیہ ہوتے ہیں۔ اب آج کے دور کو اگر آپ دیکھیں، بہت ہی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہے ہیں، تو جو دور جاہلیت تھا اسلام سے پہلے اور جو آج کا دور ہے، سو کال ترقی یافتہ دور جو ہے، اس کے اندر افسوس اور بہت ہی دکھے دل کے ساتھ کہ بڑی مماثلت ہے۔ آپ ایک لائن ڈالیں بیچ میں اور کمپیریزن لکھیں، دور جاہلیت لکھیں ایک طرف اور آج کا دور لکھیے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف لکھیے دور جاہلیت، دوسری طرف لکھیں آج کا دور، تاکہ ہم کچھ سوچ سمجھ سکیں۔ تو اب میں کمپیریزن ہم ایک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، قبر پرستی بہت زیادہ تھی، اور آج اسلام کے اندر کیا ہے؟ کیا آج مسلمان قبر پرستی نہیں کر رہے؟ آج عرس نہیں منائے جاتے؟ اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ عورت مرد ساتھ جو ہے وہ پتہ نہیں ان کو وجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈولے بھی بج رہی ہوتی ہیں، اور بہت کچھ ماتھے بھی ٹیکے جا رہے ہوتے ہیں، اور منتیں بھی مانی جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر نمبر 2 دیکھیں، دور جاہلیت میں تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، آپ نے پڑھا تھا نا، فال گیری کرتے تھے۔ تو آج کل تیر نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے ماڈرن طریقے ہیں، ہاروسکوپ ہے، بہت ہی ذوق شوق سے پڑھا جاتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، پومسٹری ہے، ہاتھ دیکھنا، نمبر گیم ہے، مستقبل کا حال، بہت ہی ذوق شوق سے لوگ معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جاہلیت کا طریقہ ہے، وہ تیروں سے کرتے تھے، ہم اور طریقوں سے کرتے ہیں، اور اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں افسوس کے ساتھ، جبکہ یہ چیز آپ پیچھے جبت میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ گناہ ہے، ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ پھر تیسری بات دیکھیں کہ جاہلیت میں جنگیں مسلط کر دی جاتی ہیں، آج ہم پر تخریب کاری مسلط ہے، ہم اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے، مسلط ہے نا ہمارے اوپر، کیوں نہیں کر پا رہے کسی صورت سے؟ کیونکہ ہم اللہ کے احکامات پہ چل ہی نہیں رہے، ہم تو اپنی منمانی کر رہے ہیں، مین میڈ احکامات چل رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو آج بہت سے ممالک ایسے ہیں جس میں زندہ تو نہیں دفن کیا جاتا لیکن الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لیا جاتا ہے پہلے، اور ابورٹ کرا دیا جاتا ہے۔ تو بات تو سیم ہے، پیدا ہونے کے بعد مار دیں یا پیدا ہونے سے پہلے مار دیں، یا اگر نہیں بھی ابورٹ کرایا جاتا تو بہت ہی بے دلی سے کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور وہ پریگننسی انوانٹیڈ پریگننسی بن جاتی ہے۔ آج بھی یہ سب کچھ ہے آج کل، اور بہت ہی لان تان والی چیز ایک سمجھی جاتی ہے بہت جگہوں میں۔ آج بھی بہت روشنی آ گئی ہے لیکن آپ کو انٹیریئرز کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلی پوائنٹ دیکھیں کہ ہمارے جاہلیت میں اوریانی اور فحاشی، بے پردگی بہت زیادہ تھی،
عورتیں جو ہے بے پردہ نکلتی تھیں اور زینت اختیار کر کے باہر نکلتی تھیں، جس کا ذکر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا، سورہ الاحزاب میں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر حکم دیا کہ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاہِلِيَّةِ جاہلیت الاولیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا ہمیں عورتوں کو سورہ احزاب میں کہ تبرج اختیار کر کے باہر نہ نکلو، جاہلیت کا تبرج جو جاہلیت میں کر کے نکلتے تھے. تو تبرج کیا ہوتا ہے؟ تبرج ہوتا ہے بہت زیادہ بناؤ سنگار کرنا اور پھر بے پردہ باہر نکلنا. سوچیں کہ آج کل یہ سب نہیں ہو رہا. وہ تبرج الجاہلیت الاولیٰ کی طرف زمانہ نہیں لوٹا ہے. زمانے جاہلیت سے بھی زیادہ بناؤ سنگار کر کے، اور کیا ڈریسنگ ہوتی ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور پھر اوپر سے بے پردہ. سورہ احزاب میں یہ حکم بھی ہے تبرج اختیار کر کے نہ نکلے، اور پردے کا حکم بھی وہیں پر ہے. پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی زمانے جاہلیت میں. تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج بھی بہت ساری حرام چیزوں کے ساتھ محفلیں سجانا، یہ ماڈرن ہونے کی اور کول ہونے کی اور پتہ نہیں ہاٹ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ بڑے ہی لائیولی لوگ ہیں، بڑی زبردست ان کی مجالس ہوتی ہیں، بہت ہی مزہ آتا ہے اس کے اندر. تو اس میں کیونکہ بہت ساری اللہ کے حکم کے خلاف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر زمانے جاہلیت میں قبیلے اور قومیت پر بہت فخر کیا جاتا تھا، فخر جتاتے تھے بہت وہ. تو آج کل نہیں ہوتا، ذات برادری کاسٹ پر فخر کیا جاتا ہے، اعمال پر نہیں فخر کرتے. ہم کہتے ہیں جی ہماری فلانی کاسٹ ہے، تو ہم تو اپنی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے کیونکہ ہم بہت اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی کاسٹ کا، کسی کا بھی، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ جو قبیلے ابیلے بنائے یہ پہچان کے لیے بنائے، اور اللہ کے نزدیک کس کا مقام اکرم ہے؟ جو تقوی میں آگے ہے. تو زمانے جاہلیت کی طرح آج بھی کاسٹ پر فخر ہے، اعمال پر نہیں ہوتا. پھر اسی طرح دیکھیں جاہلیت میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید تھی، آج بھی ہوتی ہے. پھر دیکھیں کہ تقریبات اور رسومات میں ان کے حد درجہ جاہلیت تھی. آج کل ہماری تقریبات میں کیا ہے؟ کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ مشرکوں کو ہی فالو کر رہے ہیں ہم، ہندوؤں کو فالو کر رہے ہیں، عیسائیوں کی تقلید ہے، نصارہ کی، اور بہت زیادہ ہے. مختلف ہمارے جو تہوار ہیں اور خوشیاں منانے کے طریقے ہیں، وہ جن ایسے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے دور دور سروکار ہی نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور ہم اندھا دھند اس کی تقلید میں کھل کے کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. پتہ نہیں کون سا شاور ہے اور کون سا نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا ہے، بیبی شاور بھی ہے تو برائڈل شاور بھی ہے، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے. کچھ ہندوؤں سے لے لی ہیں، کچھ عیسائیوں سے لے لی ہیں. اسلامی طریقہ کار تو آپ کو بہت کم ہی کہیں نظر آئے گا. وہی جاہلیت کے طریقے ہیں افسوس کے ساتھ. پھر دیکھیں کہ جاہلیت میں عام رواج تھا کہ حق سے بڑھ کر خود لینا چاہتے تھے اور دوسرے کو حق نہیں دینا چاہتے تھے، جیسے آپ نے وراثت میں بھی پڑھا اور سب چیزوں میں پڑھا. تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج بھی اسی قسم کی توقعات نہیں رکھتے ہم کہ ہمارا حق. عورتیں بھی بہت جلوس نکالتی ہے کہ ہمارا حق ہمیں دو، تو فلانا ہے، اور الٹے سیدھے نعرے ہیں. تو پہلے ہم سوچے تو صحیح، کیا ہم دوسروں کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے، ورنہ تو پھر جاہلیت ہی ہے. پھر جاہلیت میں باطل طریقوں سے مال کھایا جاتا تھا، بہت زیادہ باطل طریقے تھے. آج نہیں ہے. آج کا دور سوچیں، رشوت، سود، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، سب کچھ اکٹھا موجود ہے. پھر زمانے جاہلیت میں میتوں پر نوحہ خوانی کی جاتی تھی، آج بھی ہوتی ہے. اور بھی بہت چیزیں ہیں، سوچیے گا، پھر ہم ڈسکشن میں کمپیئر کریں گے. بہرحال بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقوں کا متلاشی ہو. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو. جاہلیت کے طریقوں کو اختیار کرنا، اسلام کا طریقہ چھوڑ کے. تو ہدایت صرف اسلام ہے، قرآن ہے، باقی سب کیا ہے؟ حکم الجاہلیہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دیں. ہم سوچے ہیں کچھ اس کے بارے میں کہ ہم دور جاہلیت میں جی رہے ہیں یا ہم ابھی اسلام میں جی رہے ہیں. کوشش تو کریں نا ہم سب کچھ مل کے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جانے سے پہلے آپ کو ایک انفارمیشن دینی تھی مجھے کہ اچھا ہے ریکارڈنگ میں بھی جائے کہ اگلے ہفتے آپ کی چھٹی ہے، صرف نیکسٹ ویک میں وینسڈے تھرسڈے کو، آئی تھنک سیکنڈ، فرسٹ یا سیکنڈ بنتی ہے، تو اس میں آپ کی چھٹی ہے. اور ریزن یہ ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، ورنہ تو میں چھٹی ہوتی تو کرتی نہیں. آج بھی آپ کو پڑھا ہے
صرف 1 ویک کی آپ کی چھٹی ہے بہت بہت مبارک، اللہ حافظ. جی ہاں. تو وہ ابھی مجھے بات پوری کر لیں دے، ریکارڈنگ بند کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتی ہوں. تو اس کے بعد انشاءاللہ صرف اس ہفتے میں آپ کی چھٹی ہے، اس کے بعد کلاس دوبارہ ریزیوم ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.